السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کی صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 28ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس سے قبل سورہ حدید کے بارے میں پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ حدید کی شروعات میں سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ نے کچھ صورتوں کی شروعات کی اللہ کی تسبیح سے کہ سارے مخلوقات آسمان اور زمین میں سارے جو ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ کی باقی بیان کرتی ہیں. تو یہ سورہ حدید ان کی پہلی یہ یعنی ان صورتوں کی پہلی صورت ہے. اگرچہ اللہ نے تسبیح کا ذکر سورہ وہاں بھی کیا، اسراء میں کیا، سبحان الذی اسرا، لیکن سبحان الذی یعنی سبح للہ جو ہے اس طرح سے یہ سورہ حدید پہلی صورت ہے. تو ساری چیزیں آسمان و زمین میں جو بھی چیزیں ہیں، ساری مخلوقات سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. جانور ہو یا کچھ بھی ہو، پرندے ہوں، سب چیزیں کیا ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ نے یہاں پر اپنے 4 ناموں کا ذکر کیا اور یہ 4 نام بہت اہم نام ہیں اور یہ جیسا کہ فرماتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، یہ علم کے ارکان ہیں اور جو انسان اس کو جان لے اس نے علم کو جان لیا. تو یہ 4 اللہ کے نام یہ علم کے ارکان ہیں. اور تو جو اللہ کا پہلا نام ہے هو الاول، تو اللہ ہر چیز سے پہلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، هو الاول. پھر فرمایا والآخر، اللہ تعالیٰ سب سے آخری میں، اللہ کے بعد کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ ہمیشہ باقی رہیں گا، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. والظاہر، اللہ سے ہر ایک سے اونچا اور اوپر ہے، اللہ سے کوئی اونچا کوئی اوپر کوئی چیز نہیں ہے. والباطن، اللہ سب سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر چیز سے ہر چیز باطن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سے قریب ہے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ کہ اللہ اس سے اوپر ہے، اور کوئی چیز سے قریب نہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قریب ہے. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہے. تو الاول کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے، سب سے پرانے ہیں، اور آخر سب سے آخر تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، باقی رہیں گے. والظاہر سب سے اونچے ہیں عظمت میں اور مقام کے لحاظ سے بھی، اور مکان اور مقام دونوں کے لحاظ سے. اور باطن اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی چیز کو دیکھنے کے لیے نہ کوئی چیز کو سننے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، غیب اور شہادت کا. تو یہ 4 اللہ کے نام ہیں. اور یہ 4 نام کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے کہ یہ 4 نام سے انسان کی، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے یہ دعاؤں کا ذکر کرتے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. پھر آگے فرماتے اقض عنا الدین واغننی من الفقر، میرا قرضہ ادا کر اور چکا دے اور مجھے یعنی غربت سے مالدار کر. تو اہل علم میں بیان کیا کہ نا یہ ناموں کا یعنی اثر ہے، یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے قرضہ ادا ہوں اور اس کو مال ملے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ نے یہاں بھی وہی بات فرمائی سورہ حدید میں، اور وہی سیم بات فرمائی سورہ اس کے بعد کی جو صورت ہے، اس کے بعد جو صورت ہے فوری سورہ مجادلہ. تو یہ جو اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس سے مراد ہے کہ علم کے لحاظ سے. اسی کہ اللہ نے یہ جو فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اسی آیت کے شروع میں فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، تو اللہ عرش میں مستوی ہے. تو یہ بات ناممکن ہے کہ نا دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہو. تو اللہ نے ایک ہی آیت میں فرمایا اللہ عرش پر مستوی ہے، اور وہی آیت میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، اور علم کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ اس میں یعنی جو سب سے مشہور تفسیر ہے ابن کثیر کی تفسیر، اس میں امام ابن کثیر نے ذکر کیا کہ اس پہ سارے سلف کا اتفاق ہے یہ بات پر کہ اللہ ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، اور علم کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے وہ ہر ایک کے یعنی ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم جائیں کبھی ہو اللہ ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ یہ عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات بالکل واضح ہے اس لیے کہ نا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی معیت یہ ہے نا 2 قسم کی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں، وہ ہر انسانوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ، تو تم جہاں کے بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ ایک معیت عامہ ہے. ایک ہے اللہ کی معیت خاصہ، وہ ہے جو متقین کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ان اللہ مع المتقین ان اللہ مع الصابرین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، یعنی خاص اللہ ان کی خاص مدد کرتا ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اننی معکما
میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ یعنی علم کے لحاظ سے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے. اسمع و ارا، بلکہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں واضح کر دیا کہ یہ معیت کا مطلب ہوتا ہے سننا اور دیکھنا، یعنی سننے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے. تو اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں. نعم. تو پھر اللہ نے آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ نا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ تم خرچ کرو اس یعنی ان پیسوں میں سے جس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے کسی اور کی طرف سے. یعنی مستخلف مطلب ہے نا کسی اور سے تمہیں ملا ہے، یعنی یہ تمہارا اصل پیسہ نہیں ہے، یعنی یا تو اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے یا تمہارے سے پہلے لوگوں سے، جو پہلے تمہارے سے پہلے لوگ تھے ان کے پاس سے ملا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کا پیسہ خود کا پیسہ نہیں ہوتا. اس لیے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بخاری حدیث ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا بولتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ. وهل لك ابن آدم من مالك الا ما اكلت فافنيت، اور تمہارا پیسہ کیا ہے تمہارے آدم کے بیٹے سوائے جو تم کھا لیے وہ ختم ہو گیا. او لبست فابليت، یا تم جو پہن لیے وہ بوسیدہ ہو گیا، یا تو تم جو خرچ کرے فامضيت، تو وہ اللہ کے پاس تمہیں ثواب مل گیا. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ اللہ نے فرمایا کہ نا صحابہ کرام میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ سے پہلے، اور برابر نہیں ہے ان کے جو اسلام قبول کی فتح مکہ کے بعد. اگرچہ دونوں کو ثواب ہے، دونوں کو اجر ہے، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرے ان کا بڑا اجر ہے. تو جو ہر عمل میں جو سبقت لے جائے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے اس سے کہ جو دیر سے آئے. حالانکہ دونوں سیم کام کیے، لیکن جو پہل کیا اور سبقت لے گیا اس کو بڑا اجر ملتا ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا ہے جنت کا. تو جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرے یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرے، ان سب کو کیا ہے ان سب کو اللہ نے وعدہ کیا، ان سب کو اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو جو بھی اسلام قبول کرے صحابہ کرام میں سے، چاہے اسلام فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد، تو اللہ نے دونوں کو کیا کیا، یعنی دونوں کو وعدہ کیا یعنی حسنہ کا. اور حسنہ سے بڑا یہاں پر جنت ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اکثر قرآن میں حسنہ کا مطلب آتا ہے جنت، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ نا سورۃ نجم میں ہم جو پڑھا کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. اور فتح مکہ کا تعلق اس لیے تھا کہ نا فتح مکہ کے بعد جو اسلام قبول کرے ان کا مقام، ان کا اجر اس لیے کم تھا یہ ختم پورا مکہ پورا اسلام پورے عرب یعنی یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا تقریباً. تو اور سارے جو جزیرہ عرب ہے، جو نا جو عرب کا جو خطہ ہے اور جزیرہ ہے، تو اس کے بعد تو پھر جو چاہے نہیں چاہے وہ تو اسلام قبول کر رہے تھے. پھر اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، قرض حسنا دے، تو اللہ اس کے لیے اس کو کیا دگنا کرے اور بڑھا کر کیا کرے اس کو اجر دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں، ایک اچھے انداز میں لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ اللہ کا راہ میں خرچ کرنے پر، اور کہہ رہے کہ نا کہ تاکہ لوگ خرچ کریں اللہ کے راہ میں، تاکہ مسلمانوں کی مدد میں، کافروں سے لڑنے میں، اور فقیر مسلمانوں کی مدد کے لیے. اور کہا کہ یہاں پر یہ قرض حسن ہے کہ تاکہ جب ہے نا جو خرچ کرے اس کو وہ یعنی سکون سے خرچ کرے، یعنی آرام سے. اور اللہ نے یہاں پر قرض کہا، قرض اس لیے کہا کہ جب قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسے واپس ملنے والا ہے، وہ ٹھیک ہے نا، اسے واپس ملنے والا. یعنی قرض انسان یعنی اگر کسی سے کہا جائے دنیا میں کسی کو پیسے دو فری میں تو وہ نہیں دیتا، لیکن قرضہ دو پھر بھی وہ یعنی وہ نا آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم کہ قرضہ مجھے واپس ملنے والا ہے. اور جب وہ جان لیتا ہے کہ وہ قرضہ ایسے میں شخص کو دے رہا ہوں جو مجھے واپس دے گا، اس کو یقین ہے اس پر، تو وہ کیا کرتا ہے بالکل بغیر جھجک کے اس کو قرضہ دے دیتا. اس کو یقین ہے کہ یہ مالدار ہے یا مجھے دے سکتا. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو، اور ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کے پاس سارے آسمان زمین کے خزانے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ قرضہ دو مجھے، تو کیا پھر ہمیں کوئی شک باقی رہ سکتا ہے کہ ذرہ برابر بھی شک کہ اللہ ہمیں واپس نہیں کرے گا؟ دنیا میں اگر ہم کسی کو قرضہ دیں اور کسی انسان کو، اور ہمیں معلوم کہ یہ مالدار ہے، یہ قرضہ واپس کرے گا، تو ہم اس کو دے دیتے فوری. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دو قرضہ، جو اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، تو کہ ہمیں کوئی شک باقی رہنا چاہیے کہ اللہ واپس نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نا یضاعفہ، اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، یعنی برابر نہیں بلکہ یعنی جو دیا اتنا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر واپس کرے گا. ٹھیک ہے نا. جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ نا کہ اگر میں کسی کو دوں گا قرضہ تو وہ عام طور پر یعنی جس سے وہ قرضہ لیتا ہے اس کو واپس کرتا ہے بڑھ کر، تو انسان بلکہ آگے بڑھتا ہے، بلکہ جا کے اس کو بولتا ہے کہ آپ میرے سے قرضہ لو، لیکن اس کو معلوم کہ وہ زیادہ دیتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ابھار رہا ہے اس بات پر. ٹھیک ہے نا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بجا فرمایا وَضَاعِفَ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ. پھر یہ بھی نہیں کہ دگنا ملے گا، بلکہ کہا اس کے علاوہ اس کو اجر عظیم ملے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اس کو الگ سے اجر کریم ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا.
تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہ کہ کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے اس پر. تو انسان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کیا کرے, قرضہ دے. تو اس میں ربا نہیں ہے, یعنی سود نہیں ہے. سود میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خود جب لینے والا شرط لگائے, یہاں پر شرط نہیں ہے بلکہ اللہ خود کہہ رہے کہ میں دوں گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ربا ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے, ربا جو سود کا معاملہ ہے وہ لوگوں میں آپس میں کہ, لیکن یہ اللہ تعالیٰ خود واپسی میں کیا کر رہے ہیں جب اور یہ حقیقت میں واپسی میں کیا کر رہے ہیں, جب اللہ واپس کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑھ کر دیں گے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ نا, اور یہ ضروری ہے کہ نا یہ انسان کو دنیا میں ملے بلکہ آخرت میں مل سکتا, بلکہ آخرت میں بھی مل سکتا, اور دنیا میں بھی اللہ دے گا, لیکن اصل اللہ نے وعدہ کیا آخرت کا. اور یہ حدیث میں ہے کہ نا کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر تم جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کو اس طرح پالتے ہیں جس طرح کوئی یعنی جانور کا چھوٹا بچے کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں. تو اس طرح کیا کرتے ہیں, صدقے کو بڑا کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو پالتے ہیں تو وہ ایک کھجور یعنی پہاڑ کی طرح ہو جاتا اجر میں. تو اگر کوئی جان لے کہ اگر میں نے کسی کو قرضہ دیا تو وہ کیا کرے گا, وہ قرضہ لے کر اس کو انویسٹ کرے گا, اور اس کو انویسٹ کر کے اس کو اور بڑھائے گا تو وہ ضرور دے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا پیسے لوں گا اور اس میں تمہارے لیے انویسٹ کروں گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, کہ پھر تو یہاں پر اللہ فرما رہے کہ مومنوں کو اللہ نور دے گا اور منافقوں کو نور نہیں رہے گا. تو اللہ کیا کریں گے, مومنوں کو اس پر یعنی پل رات پر چلنے کے لیے نور دیں گے, قیامت کے لیے نور دیں گے تاکہ وہ یعنی پل رات کو پار کریں. تو جتنا زیادہ ایمان رہے گا اتنا زیادہ کیا رہیں گا, ان لوگوں کو نور ملیں گا. اور یہ نور کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ کس طرح نور رہے گا, جو نور کی جو مراتب ہیں جو صحیح بخاری مسلم حدیث میں آتا ہے کہ بعض کا نور بہت زیادہ نور رہے گا, پھر جتنا ایمان کم رہے گا اتنا نور کم ہوتا رہے گا. اور حتیٰ کہ جو سب سے منافق رہے گا اس کا کبھی اس کی جو لائٹ رہے گی وہ کبھی چلے گی اور کبھی بجھ جائے گی اس طرح سے, اور منافقوں کو نور نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ نے فرمایا وہ فضوری وبینہم بسور لہ باب, کہ دونوں کے درمیان کیا ہوگا کہ ایک وہ سور ڈال دیا جائے گی. اور سور سے مراد یہ ہے کہ ایک حاجز یہ ڈال دیا جائے گا یعنی دونوں کے درمیان, منافقوں اور مومنوں کے درمیان. تو یہ جو سور ہے جو ایک وہ دیوار ہوگی, یہ سور کیا ہوگی, ایک دیوار ہوگی, اور دیوار میں دروازہ بھی ہوگا, اور دیوار میں کیا ہوگا, دیوار میں دروازہ بھی ہوگا. اور یہاں پر اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نا یہ جو دیوار میں جو دروازہ ہوگا تاکہ نا یہ دروازے سے مومنین اندر جائیں کا جنت میں, تو منافقین سب رہیں گے, اور پھر یہ دروازہ کھلے گا, پھر اس میں صرف مومن لوگ داخل ہوں گے وہ دروازے میں. تو اسی منافق دیکھ کے بہت افسوس کریں گے, پچھتائیں گے. پھر وہ بولیں گے ینادونہم الم نکن معکم, کہ پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, تم ہمیں کیوں چھوڑ رہے اکیلے, کہ ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے. تو یہ مجھ سے معلوم ہو کہ نا منافقین جو ہے ساتھ میں تھے ہمارے, آپس میں ساتھ میں رہیں گے, ساتھ میں نماز پڑھیں گے, تاکہ ان کے روزے بھی ساتھ میں رہیں گے, لیکن وہ منافق رہیں گے. تو کتنے لوگ ایسے لوگ ممکن ہے, ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ میں ہیں اور ساتھ میں رہتے تھے مسلمانوں کے, لیکن وہ منافق ہیں. پھر اللہ نے یہاں پر کیا کیا, منافقوں کی 4 صفات بیان کی ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. تو یہ 4 جو صفات اللہ نے بیان کی منافقین کی, پہلی صفت بیان کی وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں رکھا تھا اور پسند دیا تھا. اور فتنہ کیا تھا یہاں پر, جو نفاق ہے. اور وَتَرَبَّصْتُمْ, اور تم یہ بات کے انتظار میں تھے کہ مسلمان ہار جائیں اور کافر جیت جائیں تاکہ تم کفر کا کو ظاہر کر دو. اور وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ, اور تم میں شک تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا یعنی مومنوں کی اور مسلمانوں کی. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ, اور تمہیں یعنی فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا تھا, یعنی فضول تمناؤں نے یعنی جو بیکار جو جھوٹے تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا تھا. حتیٰ جاء امر اللہ, حتیٰ کہ تمہارے پاس اللہ کا حکم آ گیا جو موت تھی, حتیٰ کہ تمہارے پاس موت آ گئی. تو اللہ نے یہ جو 4 صفات بیان کی منافقین کی, تو اس چاہیے ہم اس سے بچیں ان صفات سے. تو یہ جو اللہ نے ذکر کی منافقوں کی 4 صفات, تو یہ کہا کہ ان لوگ ہیں نا, ان لوگوں کو اطلاع ہے نا یعنی جنت میں داخل نہیں کریں گے اور کوئی نور بھی نہیں ملے گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جس میں ان کے دل میں خشوع آ جائے, ان کے دل میں نہ خشوع, ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے, ذکر الہی سے, اور جو حق ہے جو نازل ہوا ان پر, جو قرآن نازل ہوا اس سے ان کے دل نرم ہو جائیں, ان کے دل کیا نرم ہو جائے. یعنی تعالیٰ یہاں پر ہمیں سے یعنی ڈانٹ رہا ہے مومنوں کو کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل نرم پڑ جائے اور تم اللہ کی طرف رجوع کرو. کب تک, اتنی لمبی عمر گزر گئی, ابھی اتنا ہو گیا, تو ابھی تک وقت نہیں آیا. الم یأن للذین آمنوا, کہ ابھی تک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل نرم ہو جائے,
حالانکہ اللہ کا ذکر بھی تم پر نازل ہو رہا ہے، قرآن نازل ہوا، پھر بھی ابھی تک کیا ہو رہا؟ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. کہا کہ نا یہ کہ نا اللہ نے فرمایا کہ نا کہ تصویف کرنا، یعنی کہا کہ انشاءاللہ میں کروں گا، یعنی کہنا ابھی تو ٹائم بہت باقی ہے، کہ فطال علیہم الامد، ابھی تو بہت لمبی عمر ہے، کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اس طرح سے باتیں کرنا یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر کیا ہے، سخت دل کے سخت ہونے کے بعد چیزیں بیان کی کہ وہ کیا ہے کہ نا انسان کہے کہ ابھی تو دن بہت باقی ہے، ابھی تو موت بعد میں آنے والی ہے، ابھی تو عذاب بہت دیر ہے. یہ جو ہے نا تصویف یا لمبی امیدیں رکھنا، یہ انسان کی لمبی امیدیں رکھنا یہ کیا ہے انسان کے دل کو کیا کرتی، یعنی سخت کر دیتی، انسان کے دل کو یعنی سخت کر دیتی. اور اس طرح سے تو یہ بلا شک یہ انسان کبھی نہ کہے کہ ابھی بہت دن باقی ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بچہ ہوں. نہیں، یہ انسان کے اس سے دل کا سخت ہو جاتا. اس لیے اہل علم میں کہیں کہ نا انسان کے دل سخت ہونے کے بہت سے اسباب ہیں. تو وہ یا تو یعنی بہت زیادہ بات کرے، یعنی اللہ کے ذکر کے علاوہ وہ زیادہ باتیں کرے، اور عہد توڑ دے، اور زیادہ ہنسے، اور زیادہ کھانا کھائے، خاص طور پر اگر حرام کھانا ہو، اور زیادہ گناہ کرے. اس سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور کس طرح انسان کے دل نرم ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کے ذکر کثرت سے کرنا، اور خاص طور پر یہ وہ ذکر جو زبان اور دل دونوں سے اللہ کے ذکر ہو، زبان کے ساتھ دل سے بھی اللہ کے ذکر ہو. اور مسکینوں پر احسان کرنا، یتیموں پر احسان کرنا، موت کو یاد کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، اور حلال کھانے کھانا. اس سے کیا ہوتے، دل کیا ہوتے، یعنی اس سے دل نرم ہوتے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ جان لو کہ دنیا کیا ہے، کہ دنیا کی زندگی یہ لہو لعب ہے، لہو اور لعب ہے، کھیل تماشے کی دنیا ہے. تو دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے. تو فرمایا اعلموا، جان لو انما الحیاۃ الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب ولہو، یہ کیا ہے، یہ ہے نا صرف ہے نا کھیل تماشا اور زینت اور آپس میں فخر غرور کرنے کی جگہ ہے. اور حقیقت میں یعنی دنیا کی مذمت اس لیے نہیں کہ دنیا کی جو پہاڑ اللہ نے بنائے یا جو نہریں بنائی یا دنیا جو بنائی جھاڑ وغیرہ، بلکہ دنیا کی مذمت اس لیے ہے کہ اس میں جو انسان برا عمل کرتا ہے اور جو انسان آخرت پہ عمل نہیں کرتا، اس کے لیے. اور اللہ نے یہاں پر دیکھیے جو بہترین انداز میں اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ دنیا لعب ہے، کھیل ہے. تو یہ بچپن میں انسان کھیلتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے اسے ذکر کیا لعب. پھر فرمایا ولہو، اور تماشا ہے. اور تو یہ انسان کو ہوتا ہے جب ذرا جوانی کے قریب پہنچتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے تو وہ یعنی تو لہو کرتا ہے، یعنی بیکار کام کرتا ہے. پھر آگے فرمایا وزینت، پھر کیا زینت ہے، خوبصورتی اختیار کرتا ہے. یہ جب انسان ذرا مکمل جوان ہوا تھا تو وہ کیا کرتا، وہ زینت اختیار کرتا، اپنے آپ کو دکھاتا، یعنی کوشش کرتا کہ دکھانا اپنے آپ کو میں خوبصورت ہوں، بہترین کپڑے پہنتا، اچھے خوشبو وغیرہ. یہ تو یہ بات نہیں ہو رہی، حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اللہ دنیا کی حقیقت بیان کر رہے، دنیا ہوتی ہے. پھر فرمایا وتفاخر بینکم، پھر آپس میں تم فخر کرتے ہو. اور یہ ہوتا ہے انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فخر کرتا ہے کہ میں اتنا پڑھا، اتنی ڈگری میرے پاس ہے اور اتنے پیسے ہیں پاس. پھر تکاثر، پھر وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، پھر وہ آپس میں نا یعنی زیادہ بتاتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسے، زیادہ بچے ہیں، فی الاموال والاولاد. یہ انسان کی آخری حد ہوتی، یہ ہوتا ہے انسان کی جب اس کی عمر ہوا 30 سال 40 سال، اس طرح سے انسان پھر ختم. اس کے بعد تو انسان ختم بڑھاپا ہوا تھا ختم، اس کے بعد پھر اس کی زندگی کے لیے کچھ امید باقی نہیں رہتی. تو اس لیے فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اللہ نے فرمایا دنیا صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. پھر آگے اس کا حل بتایا، یہ تو بیماری ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. پھر آگے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ، کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑو اور سبقت لے جاؤ، پہل کرو اللہ کی مغفرت کی طرف. یہ اللہ نے اس کا علاج بتایا. پھر اللہ نے فرمایا ما اصاب مصیبت، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، وہ پہلے سے کتاب لکھی ہوئی تھی اللہ کے پاس. ہر چیز کیا تقدیر لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی کیا دلیل ہے تقدیر کی، ٹھیک ہے، ہر چیز کیا ہے پہلے سے کیا ہے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو انسان یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ نا تم غم نہ کرو اور افسوس نہ کرو کہ تمہیں وہ چیز کیوں نہیں ملی. اس لیے سب پہلے سے لکھا ہوا ہے ہر چیز، تو پھر غم کسی بات کا، جب ہر چیز لکھی ہوئی پہلے سے تو غم کس بات کا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ومن یتولی، اور جو اعراض کرے، منہ پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. تو اللہ کو اگر انسان نیک عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے پیغمبروں کو یعنی کھلی واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان کو نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں میں انصاف کریں اور عدل قائم کریں. اور ہم نے لوہا کو اتارا جس میں سختی ہے
اور قوت بھی ہے. وانزل الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس, اور بہت سے اور لوگوں کے بہت سے فائدے بھی ہیں اس میں. تو یہاں پر اللہ نے جب ذکر کیا یعنی پہلے ذکر کیا آیت میں کہ دلائل کا ذکر کیا, حجتوں کا ذکر کیا, پھر ذکر کیا ہتھیار کا, یعنی کس کا ذکر کیا, یہ لوہے کا. تو اس سے یعنی علماء نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں کو حجت کام میں آتی کہ وہ دلیل سے حجت سے بات مان لیتے, اور کچھ لوگوں کو نہیں, صرف ہتھیار سے بات سمجھ میں آتی, مار سے یعنی بات سمجھ میں آتی, تو ان کو سختی سے بات سمجھانا پڑتا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا ورهبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم, کہ یہ نصارہ نے کیا کیا, یعنی جو نصارہ تھے کرسچن سے, انہوں نے رہبانیت کو نکال لی, رہبانیت اختیار کر لی, حالانکہ اللہ نے ان پہ یہ فرض نہیں کی. ما كتبناها علیہم, اللہ نے اس کا ان کو حکم نہیں دیا, یعنی اس کا حکم نہیں دیا تھا, لیکن انہوں نے خود کیا کر لیا, یہ رہبانیت اختیار کر لی. تو رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دینا. تو اسلام میں بلا شک زہد اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ, لیکن رہبانیت نہیں اسلام. رہبانیت سے مراد یہ کہ دنیا بالکل چھوڑ دینا. اس لیے جب کچھ صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ رسول اللہ ہم شادی نہیں کریں گے, یا ہم گوشت نہیں کھائیں گے, یا میں رات میں سوؤں گا نہیں, بلکہ رات بھر نماز پڑھوں گا, ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزے رکھوں گا, ہر دن روزے رکھوں گا, تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلط ہے. فرمایا کہ میں سب سے بڑا متقی میں ہوں, انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں, میں رات میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں, میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. پھر آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرے میں سے نہیں ہے. تو اسلام میں بالکل رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت تو اسلام کے خلاف ہے, اسلام اس کے خلاف ہے رحمانیت کے. اسلام چاہتا ہے کہ تم دنیا میں عمل رہو, دنیا کماؤ, سب کرو, لیکن دنیا کو ہاتھ میں رکھو نہ کہ دل میں, اور اصل کام کرو آخرت کے لیے, اور دنیا میں رہ کر آخرت کو نہ بولو, اور دنیا میں رہ کر آخرت کو نہ بولو, ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ نے اکرم یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, یہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتی, تمہیں دو حصے ملیں گے رحمت کے, دنیا اور آخرت کے دونوں رحمت کے حصے ملیں گے, اور علم بھی ملے گا. اور بعد میں کہا اس سے مراد علم ہے, اس سے مراد کیا ہے, علم ہے. تو جو بھی ہو, تو علم سے چاہیے یا رحمت چاہیے دنیا آخرت میں, تو کیا اس کا طریقہ کیا ہے, اللہ سے ڈرنا, اللہ پر ایمان لانا, اور نیک عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا. تقویٰ یہ ہے کہ نیک عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا, اور برائیوں سے بچنا. پھر اللہ نے آگے فرمایا سورۃ المجادلہ, اس کا دو طریقے جائز ہے, مجادلہ یا مجادلہ, دونوں صحیح ہے. تو اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ, در حقیقت اللہ نے سن لیا, قول التی, اس عورت کی بات جو لڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور آپ سے شکایت کر رہی تھی, اور اللہ سے کیا شکایت کر رہی, وہ استغفر اللہ, اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. تو یہ فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات, کہ سارے تعریف اللہ کی جس نے ہر چیز کو سن لیا. کہ فرماتی کہ جو خولہ بنت ثعلبہ آئی تھی, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, اور میں اس سے قریب تھی, لیکن مجھے بھی اس کی بات صحیح سے سننے نہیں آ رہی تھی, مکمل بات, تھوڑی بات سننے آ رہی تھی اور تھوڑی سننے نہیں آ رہی تھی. لیکن اللہ نے کچھ دیر کے بعد ساتوں آسمان سے کے اوپر سے وحی نازل فرمائی, قد سمع اللہ, اللہ نے سن لیا. اللہ اکبر. جو عائشہ رضی اللہ عنہ بازو بیٹھی ہوئی تھی, اپنے حجرے میں تھی, جو مسجد کی بالکل بازو لگا ہوا تھا, ممکن کچھ میٹر کا فاصلہ تھا, کچھ میٹر کا, تو ان کو کچھ مکمل صحیح سے بات سننے نہیں آ رہی تھی, کچھ سننے آ رہی تھی اور کچھ سننے نہیں آ رہی تھی. لیکن اللہ نے سات آسمان کے اوپر سے جیسے اس نے شکایت کی, اللہ نے آیت نازل کر دی, قد سمع اللہ, اللہ نے سن لیا. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اللہ ہر چیز سنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر دیکھیے کہ نا وتشتکی اللہ, جب وہ مخلوقات سے مایوس ہو گئی تو اس نے اللہ سے شکایت کی, تو اللہ نے فوری جواب دیا. تو جب انسان مخلوق سے لوگوں سے مایوس ہو جائے تو اللہ کو یاد کرے, بلکہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرے صبح شام, اس لیے کہ اللہ اس کے سننے والا ہے اور اس کو طرح اس کا جواب دے گا. پھر یہاں پر اللہ نے یہاں پر کیا کہا کہ اللہ نے یہاں پر قد سمع اللہ کہا کہ اللہ نے بات سن لیا. تو یہاں پر جیسا کہ عورت کے بارے میں کہ عورت کا بھی اسلام میں مقام ہے, یعنی اللہ نے عورت کی بات سنی اور سن کے فوری جواب دیا عورت کا. تو اسلام میں سب برابر ہے, بلکہ عورتوں کا حق چاہیے کہ پورا ان کو ادا کیا جائے. اور یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ عورت ہے چلو اس کا حق مار دو, اس کا حق کھا لو, نہیں غلط ہے بالکل. بلکہ جب عورت نے شکایت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں, تو اللہ نے فوری آیت نازل کی اور عورت کی بات سنی, عورت کا جواب دیا. تو بلا شک اسلام میں اللہ کے نزدیک اور اسلام میں عورت مرد سب برابر ہے حقوق کے لحاظ سے. ہاں بلا شک احکام میں کچھ فرق ہے دونوں میں, وہ ان کی لحاظ سے جو وہ بھی انصاف کا تقاضا تھا, لیکن صرف مرد کو اس لیے نہیں کہ وہ مرد ہے بلکہ اس کو فوقیت نہیں ہے, نہ یہ عورت ہے بلکہ اس کا مقام کم نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, بلکہ یہ جاہلیت کا عمل ہے. پھر اللہ نے یہاں پر ظہار جو شوہر کا کہنا اپنی بیوی سے کہ تم میری ماں کی طرح ہو, اس کی جو احکامات ہیں جو فقہ میں پڑھتے ہیں, اس کا ابھی وقت نہیں ہے اس کا بیان کرنا ہے احکامات. اللہ نے یہاں پر کیا کیا, سب سے پہلے کہا کہ اس کا جو کفارہ ہے ظہار کا, کہ ایک گردن آزاد کرنا, غلام کو آزاد کرنا. اگر کہا کہ یہ نہیں ہے تو فرمایا کہ تم 2 مہینے روزے رکھو لگاتار, 2 مہینے روزے رکھو لگاتار.
اور اللہ نے قرآن میں تین جگہ اللہ نے حکم دیا آنی گردن آزاد کرنے کا. اگر کہا کہ اگر نہیں ہے تو روزے رکھو. سب سے پہلے جو سورہ نساء میں جو کسی کو یعنی غلطی سے مار دے اور غلطی سے قتل کر دے, جو قتل خطا ہے, اس میں بھی کہا کہ پہلے کیا کرو, آزاد کرو, آنی گردن آزاد کرو, غلام کو آزاد کرو. اگر مشکل ہو, اگر ناممکن ہو تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھو. اس طرح سے جو کفارۃ الیمین ہے, کفارۃ الیمین جو قسم کا کفارہ ہے, جو کوئی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ بھی پہلے کیا کرے, وہ آنی گردن آزاد کرے, کوئی غلام آزاد کرے, اگر نہ ہو تو روزے رکھے. تو اللہ نے 3 جگہ یہاں پر اور یہاں پر ظہار میں بھی, تو اس سے معلوم ہے نا اگر تو ظہار کا کفارہ کیا ہے, ظہار کہ اگر تو اللہ نے یہاں پر کیا 3 جگہ آنی گردن آزاد کرنے کا حکم دیا, اور اگر نہ ہو تو اس کے بدلے کہا کہ روزہ رکھو. تو علماء نے اس کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی انسان کو مشکل ہے کہ وہ لوگوں کی کسی اور کی گردن آزاد کرے, کسی اور کو آزاد کرے, تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرے روزوں سے, اس لیے کہ روزہ یہ اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. تو سب سے پہلے وہ کسی اور کو آزاد کرے. اگر وہ اس کا پیسے نہیں, طاقت نہیں ہے یا ہے ہی نہیں, تو وہ اپنے آپ کو آزاد کرے گناہوں سے, اپنی شہوتوں سے, اپنی خواہشات سے. کسے ہو یعنی کیا کر کے روزہ رکھ کے. اسی لیے روزہ انسان کو روکتا ہے خواہشات سے اور اپنی شہوات سے. تو روزہ کیا ہے, انسان کو آزاد کرتا ہے ہر اپنی خواہشات کی غلامی سے, اپنی خواہشات کی اور اپنی گناہوں کی غلامی سے روزہ اس کو آزاد کرتا ہے. پھر یہاں پر اب طبعاً یہ جو قصہ نازل ہوا, یہ جو آیتیں نازل ہوئی سورہ مجادلہ کے شروع میں, یہ خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے شوہر اوس بن صامت کے بارے میں نازل ہوئی تھی. لیکن جیسا کہ جو معروف قاعدہ ہے, العبرات بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, کہ عبرت لفظ سے ہوتا ہے نہ کہ سبب سے. تو قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں اگرچہ وہ نازل ہوئی کوئی خاص قصے کے لیے, لیکن اس سے مراد عام یعنی سب ہوتا ہے, یعنی سب کے لیے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو سیم حکم ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے اگر فرمایا یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه, اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے سب کو, تو ان کو بتائیں گے ان کے عمل کے بارے میں. احصاه الله ونسوه, تو اللہ نے یاد کر لیا, وہ گن لیا اور یہ بھول گئے. تو دنیا میں یہ لوگ بہت گناہ کرتے ہیں, بلکہ گناہ کر کے بھول بھی جاتے ہیں. لیکن تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں تم لوگ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں, لیکن اللہ کو یاد ہے. تم گناہ کر کے بھول گئے, لیکن اللہ نے اس کو شمار کر لیا, اللہ نے اس کو یاد کر لیا, لکھ لیا. تو کئی لوگ بہت سے گناہ کرتے بھول جاتے, یاد ہی نہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کریں گے کہ سارے گناہ سے پیش کر دیں گے. وہ انسان بولے گا میں تو بھول بھی گیا, یعنی انسان بھول بھی گیا تھا, لیکن اللہ یاد کرے گا. تو انسان کوئی چیز کو چھوڑے نہیں, حتیٰ کہ دیکھیے نا جو بندوں کے جو حقوق العباد بھی ہیں, کہ لوگ جاتے ہیں کچھ بقالوں میں, کچھ دکانوں میں کچھ چیز خریدتے ہیں, تو چیز تھی 10.5 ریال کی, 10.5 ریال کی, تو 10 ریال دیا, کہا کہ 9 ریال میں بعد میں دوں گا. تو یہ بھی بھول گئے اور دکان والا بھی بھول گیا, لیکن اللہ نے یاد کر لیا, اور اس کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. تو کوئی چیز چھوٹی کھانی, چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں. 9 ریال بھی اگر آپ نے کسی کو نہیں دیا, دینا باقی تھا, تو اس کو اللہ نوٹ کرے گا, اس کو دینا پڑے گا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے. ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم, کہ اگر 3 لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں, یعنی آپس میں چھپ کے بات کر رہے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہے. یعنی اگر 3 لوگ چھپ کے بات کر رہے ہیں, بالکل کوئی کسی کو سنی آ رہا, اللہ تعالیٰ ان کو چوتھا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کی ہر بات ہے. ولا خمسة, پھر فرمایا ولا ادنى من ذلك ولا اكثر, چاہے اس سے کم ہو یا زیادہ ہو, اللہ ان کے ساتھ بھی, تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور یہاں یہ معیت کون سی معیت ہے, یہ معیت ہے یعنی علم کی اور سننے کی, وہ دیکھنے کی. لیکن اللہ کی ذات تو عرش پر مستوی ہے سبحانہ وتعالی, الرحمن علی العرش استوى. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ نے آگے فرمایا بتانا جو بالبر والتقوی, اگر تمہیں خاموشی بات کوئی کرنا ہے تو کیا کرو گے نا, تم تقوی کی اور نیکی کی بات کرو. اور یہ جو آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ نے ہمیں سورہ مجادلہ میں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, کہ جب یہ مشرک یہود آتے تو آپ سے ایسے سلام کرتے جس کا اللہ نے آپ سے سلام نہیں کیا, کہ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ, کہ کہتے السلام علیکہ یا ابا القاسم, نعوذ باللہ, کہ آپ پر لعنت ہو, یعنی مجھے موت ہو. تو تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا بل علیکم السلام والذام, تم اور یعنی ڈبل جواب دیا. تو فرماتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ, اے عائشہ لا تکونی فاحشہ, تم فاحشہ مت ہو. تو فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہا, کیا آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سنا نہیں, میں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم کہہ دیا, بس کافی ہے وعلیکم کہنا. پھر اس کے بعد یہاں پر انہوں نے یہ فرمایا, یہود نے فرمایا لولا یعذبنا اللہ ما نقول, ہم جو بات کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کا ہم پر اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کر رہا, ہم پر اس کا عذاب نازل کیوں نہیں کر رہا اس کے بدلے.
تو اللہ نے فرمایا کہ عذاب تو تمہاری جہنم ہے، حسبہم جہنم، تمہاری جہنم ہے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ مَا نَقُولُ حسبہم، ان کے لیے کیا یہاں جہنم ہے. دنیا میں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یعنی یہ عذاب بھی لیں گے دنیا میں، لیکن اصل تمہارا ٹھکانہ کب ہوگا؟ اصل تمہاری پکڑ ہوگی جہنم میں ہوگی. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کہ آپس میں سرگوشی مت کرو، اگر کرنا بھی ہے تو نیکی کی کرو، تقوی کی کرو. اور فرمایا کہ سرگوشی کرنے سے کیا ہوگا؟ آپس میں چھپ کے بات کرنے سے باقی لوگوں کو تکلیف ہوگی اور حزن ہوگا اور غم ہوگا، اور یہ شیطان چاہتا ہے انما نجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ تاکہ وہ مومنوں کو غم میں ڈالیں. تو یہ منع ہے، بالکل سختی سے منع ہے کہ اگر تم تو اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثہ، اگر تم لوگ تین لوگ ہو تو فلا يتجانج اثنان دون صاحبهما فإن ذاك يحزن، تو اگر تم تین ہو تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں. اگر تین لوگ ساتھ جا رہے، تین دوست تین ساتھی، تین لوگ ساتھ چل رہے، تو دو دوست آپس میں کان میں بات نہ کر لیں. دو ساتھی جو تیسرا ہے اس کو غم ہوگا کہ کیا بات کر رہے ہوں گے، یا تو وہ انگمان کرے گا شاید کہ میرے خلاف تو بات نہیں کر رہے، یا اگر نہیں بھی کر رہے تو شاید میرے سے کیوں بات چھپا رہے. ہاں اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرنا ہے جو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ نا وہ بالکل الگ بات ہے، آپ لوگوں کا کوئی پرسنل معاملہ ہے، تو اس کے ساتھ مت کرو. جب اس کے سامنے الگ ہو جائے، بعد میں فون پہ کر لو، واٹس ایپ پہ کر لو، یا گھر جا کے الگ سے کر لو. لیکن جب ساتھ میں ہو تین تو آپس میں یعنی دو آپس میں اکیلے بات نہیں کرنا. پھر اللہ نے اگر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ نے یہاں پر ایک ادب سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں حکم دیا جائے کہ تم جگہ دو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ اگر یعنی بیٹھک میں اور مجلس میں اگر کشادگی پیدا کرو تو تم کر دو، تم جگہ دو لوگوں کو. اگر کوئی آگے کہیں کہ ہٹو جگہ دو، تو جگہ دو، اگر جگہ ہے یعنی تو اچھی بات ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ جگہ دو تو جگہ دو. فافسحوا، تم انہیں جگہ دو. یفسح اللہ لکم، اگر تم جگہ دو گے تو اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا یعنی تمہارے اوپر کیا نا اپنی رحمت کی کشادگی کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جگہ سے اٹھائے کسی کو، نہیں، یہ تو منع ہے. حدیث میں آتا فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ہے کہ انہا ان یقام الرجل من مجلسی، کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کو کوئی جگہ سے اس سے نہ اٹھایا جائے. کوئی آگے پہلے بیٹھ گیا تو اس کی جگہ ہے، اس کو وہاں سے نہیں اٹھانا. لیکن کیا فرمایا؟ ولیکن تفسحوا، لیکن جگہ دو اور جگہ دے دو، یعنی کسی کو اٹھانا منع ہے. اور یہ آج کل ہوتا ہے کہاں پر؟ یعنی مسجدوں میں پہلی صف میں وغیرہ. تو کوئی لوگ دیر سے آتے تو اب اس میں جو حکم ہے کہ اگر جگہ بالکل نہیں ہے، وہ لوگ پہلے سے ٹائٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انسان جائے نہیں، بالکل نہ جائے، اور جانا منع ہے. جگہ نہیں ہے، اگر جائیں گے تو پھر لوگ پھنس کے پڑیں گے، اس سے نماز خراب ہو جائے گی. لیکن جگہ ہے، تھوڑی جگہ لگ رہی کہ جگہ بن سکتی ہے تو جائے. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یعنی ان کو چاہیے کہ وہ جگہ دیں. جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر جگہ ہے تو چاہیے یعنی لوگوں کو جگہ دیں. یہ نہیں بولے نہیں ہم پہلے آئے، نہیں ہاں پہلے آئے، لیکن جگہ ہے تو جگہ دے دو. اللہ نے فرمایا افسحوا، جگہ دو اور کشادگی کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تم پر کرے گا کشادگی. لیکن جو تیسری بات یہ ہے کہ نہ یہ نہیں بولنا چلو تم پیچھے جاؤ، نہیں منع ہے بالکل. تم اٹھ جاؤ، میں آ گیا، یا تم چھوٹے ہیں، یا تم میں بہت ہمیشہ نہیں یہاں پڑھتا ہوں نماز، تم پیچھے سے چلے جاؤ، نہیں، یہ بالکل منع ہے. آپ اگر 50 سال کی نمازی ہیں وہ مسجد کے وہ جگہ کے، پھر بھی اگر جو پہلے آیا اس کا حق ہے. پھر اللہ نے اکرم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پھر اللہ نے یہاں پر اہل علم کی وہ بیان کی فضیلت کہ اہل علم کے وہ ہوتے یعنی درجات وہ ہوتے بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو جو علم اختیار کرتے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور یہاں پر اللہ نے یہ آیت میں ذکر کیا کہ کشادگی اختیار کرو یعنی بیٹھک میں اور مجلسوں میں. پھر وہی آیت نے فرمایا کہ علم والوں کا درجہ بلند ہے. تو اس سے بعض علماء نے یہ بات نکالی کہ اللہ کے پاس مقام علم سے ہے اور عمل سے ہے، نہ کہ جلدی آگے بڑھنے سے، یعنی یا نہ کہ جلدی آگے بڑھنے سے، نہ کہ کیا ہے آگے بڑھنے سے، یعنی مجلسوں میں آگے بڑھنے سے. اس سے اتنا بڑا کا مقام نہیں جتنا مقام کس کا ہے؟ علم کا ہے. تو یہ عام بات ہے، لیکن بے شک مسجد میں خاص طور پر یعنی پہلی صف کی فضیلت ہے، اس میں تو چاہیے کہ انسان آگے بڑھے، لیکن کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو کیا کرے تکلیف نہ دے، تکلیف دینا منع ہے. پھر اللہ نے اسے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یعنی ایمان والو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہو یا کچھ پوچھنا چاہو تو ان سے پوچھنے سے پہلے کوئی صدقہ دو. تو یہ آیت تو منسوخ ہے یا منسوخ ہو گئی، مطلب اس کا حکم باقی نہیں، اسی کہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. تو آیت منسوخ ہو گئی. تو منسوخ سے مراد ختم، اب یہ حکم باقی نہیں ہے. یعنی جو پہلے حکم شروع میں تھا کہ شروع کی کچھ وقت کے لیے تھا کہ جب بھی صحابہ کرام کو اگر سوال کرنا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ضروری تھا پہلے ہی صدقہ دیں کچھ پہلے. تو
تو یہاں پر لیکن اہل علم نے ایک اچھی بات بیان کی کہ یہ اس لیے صدقہ رکھا تھا تاکہ ان کی بات کا وزن ہو. تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنا چاہے تو دعا سے پہلے صدقہ دے. اگر چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو دعا کرنے سے پہلے صدقہ دے. تو پھر دعا کرے کہ اللہ میں نے تیرے صدقہ دیا, تو صدقہ دے اس لیے کہ تاکہ میری دعا قبول ہو. تو یہ بات علماء کرتے تھے اس طرح سے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انسان کیا کرے, صدقہ سے کیا کرے, یہ اللہ دعا مانگنے سے پہلے کیا کرے, اللہ کے نام خرچ کرے, کچھ پیسے خرچ کرے اور صدقہ دے اللہ کے نام میں. پھر اللہ نے آگے فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم, کہ اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی طرف جو یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ منافقین کی نشانی ہے کہ منافقین ہمیشہ کافروں سے محبت کرتے ہیں اور مومنوں سے دشمنی کرتے ہیں, اور آج کل بعض مسلمان بھی آج ایسی کام کر رہے ہیں, اور تو یہ افسوس کی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ, انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا دیا, اپنا ڈھال بنایا بچانے کے لیے. حالانکہ منافق ہے لیکن وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. تو جھوٹی قسمیں کھانا یہ منافق کی نشانی ہے, جھوٹی قسمیں کھانا یہ منافق کی پکی نشانی ہے. اللہ نے فرمایا آگے اس کے آخری سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے نبی آپ نہیں پائیں گے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ دوستی کریں گے یا محبت کریں گے ان سے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, یہ جو کافر ہیں. ولو كانوا آباءهم, اگرچہ ان کے آباء و اجداد ہیں, اگر ان کے بیٹے ہیں بیویاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر فرما رہا ہے کہ کوئی مومن یہ بالکل ہی کام کر ہی نہیں سکتا کہ وہ مومن ہو اور دوستی کرے کافروں سے یا محبت کرے کافروں سے, اگرچہ وہ اس کے ماں باپ بھی نہ ہو, اگر ہوں بیوی بچے بھی ہوں. تو مومن کبھی بھی کافروں سے محبت دوستی نہیں کرتا, بلکہ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان سے محبت ہو اور ایمان والوں سے, اور کفر سے بغض ہو اور کفر والوں سے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس وقت تک ایمان پورا ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان کافروں سے اور کفر سے اور کفر والوں سے بغض نہ کرے, اور تو اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کا تقاضا ہے. اگرچہ وہ قریب والے فرمایا ولو كانوا آباءهم, اگرچہ ان کے آبا او ابناءهم بیٹے ہیں, او اخوانهم بھائیاں, او عشیرتهم او یہ قبیلے والے, تو وہ کبھی بھی مومن کافروں سے محبت کر ہی نہیں سکتا, نہ دوستی کر نہیں سکتا, اگرچہ اس کے قریب کے لوگ ہیں. اس لیے فرماتے ہیں سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ کہ جس کا ایمان پکا ہوا, اس کی اخلاص پوری ہوئی, تو وہ کبھی بھی بدعتی کے ساتھ نہیں بیٹھتا, وہ کبھی بھی بدعتی کے ساتھ نہیں بیٹھتا, نہ ساتھ میں کھاتا, نہ ساتھ میں پیتا اس کے, نہ اسے دوستی کرتا. اور جس نے بدعتی سے دوستی کی یا اس سے مداہنت کی, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سنتوں کی اور سنت کی حلاوت اس کے دل سے چھین لیتے نہ. تو خلاصہ کی چاہیے کہ مومن کبھی بھی نہ بدعتی ہو نہ مشرک ہو, کبھی بھی ان سے کیا دوستی وغیرہ نہ کرے. ہاں لیکن مصلحت کا تقاضا الگ ہے, مصلحت ہو تو دوستی تو نہیں ہوگی, ان سے معاملہ اچھا ہوگا. یہ فرق ہے, دونوں ہے, دو الگ چیزیں ہیں. ایک اچھا معاملہ اور دوستی, دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ حشر کا. سورہ حشر نازل ہوئی غزوہ بنی نضیر کے بارے میں. سورہ حشر نازل ہوئی اصل غزوہ بنی نضیر کے بارے میں. اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. تمہیں جو رسول دے دے وہ لے لو, اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ سخت عذاب دینا, سخت عذاب والا ہے. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ نا جو رسول تمہیں دیا اس کو لے لو. یہ اصل تو یہ آیت تھی پیسوں کے بارے میں. تمہیں جو رسول پیسے دیے وہ لے لو, اور جو نہیں دیے اس کا مطالبہ مت کرو. لیکن یہ عام طور پر یہ عام آیت ہے کہ ہر چیز میں جو ہمیں رسول دیں اس کو ہم لے لیں گے, اس پہ عمل کریں گے, اور جس سے منع کیا اس سے وہی رک جائیں گے اور اس سے باز آ جائیں گے. اور اس کے خاص طور پر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سخت عذاب والا ہے. یعنی اگر تم رسول کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے. پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین. کہ اگر تم کوئی جھاڑ کاٹو, کھجور کا جھاڑ کاٹو یا چھوڑ دو, اس کو کاٹو یا چھوڑ دو, یعنی یہ بنو نضیر کے جو جھاڑ تھے, تو یہ اللہ کے حکم سے سب. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یعنی اگر دشمنوں کے پاس اگر ہم جائیں تو اگر اس میں مصلحت ہو تو ہم کیا کر سکتے, ان کے جھاڑ کاٹ سکتے, چاہے اس پھل ہو یا نہ ہو, یہ جلا بھی سکتے. اگر مصلحت اس میں ہے, مصلحت ہے ان کو ڈرانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے, تو اس میں جھاڑ کو کاٹنا یا جلانا مسئلہ نہیں ہے اگر مصلحت ہو اس میں. پھر اللہ نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة. اللہ نے یہاں پر کچھ آیتوں میں, دو آیتوں میں یہ مہاجرین اور انصار کی تعریف بیان کی. تو سب سے پہلی آیت تھی کہ للفقراء المہاجرین سے لے کے ومن یوق شح نفسہ, یہاں تک اللہ نے مہاجرین اور انصار
دونوں کی تین صفات بیان کی ہے، دونوں کی تین صفات بیان کی ہے۔ تو اللہ نے مہاجرین کی جو تین صفات بیان کی ہے کہ مہاجرین نے ہجرت کی اللہ کے لیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دنیا کے لیے نہیں کی، انہوں نے جو ہجرت کی مکہ سے مدینہ اللہ کے لیے کی۔ اور دوسری صفت بیان کی کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے تھے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور تیسری صفت بیان کی وہ سچے تھے بات میں اور کام میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ یہ تین صفات بیان کی مہاجرین کی۔ پھر تین صفات بیان کی انصار کے، کہا کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، کہ یہ محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس آئے، جو ان کے مہمان ہیں، جو مہاجرین آئے ان کے پاس، ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، دوسری صفت بیان کی کہ نا وہ انہیں کوئی غم نہیں ہوتا کہ اگر ان کے بھائیوں کو اگر کوئی نعمت ملے، اگر مہاجرین کو اگر کوئی نعمت ملے تو اسے غم نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے۔ اور مومن کا کام یہ ہو، مومن کو چاہیے کہ اگر اس کے بھائی کو کوئی نعمت ملی تو وہ خوش ہو، نہ کہ وہ اس کو غم ہو، ارے اس کو کیوں ملی، میرے کو ملنا تھا۔ یہ منافق اور حاسد کی نشانی ہے۔ مومن ہمیشہ خوش ہوتا ہے اگر اس بھائی کو کچھ نعمت ملی تو وہ خوش، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے ملے، گویا کہ یہ مجھے ملی ہے۔ تو جس طرح یہاں پر انصار کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان کو دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتے ہو۔ پھر جو تیسری صفت بیان کی انصار کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو چیز نہیں دیتے لیکن ان کو دیتے۔ کس کو دیتے؟ مہاجرین کو دیتے، اگر جب وہ فقیر ہیں، یعنی غربت کے باوجود بھی وہ کیا کرتے، یعنی مہاجرین کو آگے بڑھاتے پیسوں میں، ان کو زیادہ پیسے دیتے۔ اور یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے کہ انسان خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اگرچہ وہ خود فقیر ہے پھر بھی اللہ کے راہ میں دے، یہ بہت بڑا مقام۔ اس کی حدیث میں آتا فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای صدقۃ خیر، کہ لوگوں نے سوال کیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہد المقل، کہ فقیر کا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، جس کی ہاتھ کمزور ہے، ہاتھ تنگ ہے، پھر بھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے، اور دیکھیے مہاجرین یعنی انصار نے کس طرح کیا استقبال اپنے بھائیوں کا، مہاجرین بھائیوں کا۔ تو یہ دیکھیے کہ نا ان لوگوں نے کس طرح کی کہ نا، ہم دیکھتے ہیں کہ نا کہ جب ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ کوئی ثابت ہے جو عبد الرحمن بن عوف کے بھائی بنے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھائی چارگی کی تھی، بھائی چارگی کہ ہر مہاجر کو ایک بھائی بنا دیا تھا انصار میں سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میرے پاس جتنا مال ہے تمہیں جو چاہیے وہ اس کا آدھا لے لو، جتنا مال ہے، باغات ہے، پیسے ہیں، جو بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو اچھی لگی وہ مجھے کہہ دو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لو۔ کتنی بڑی بات ہے، مال بھی دے دیا، تک یہ بھی کہا، یعنی اتنا بڑا انہوں نے اثار کیا اور قربانی دی اپنے بھائیوں کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن، کہ انصار سے محبت کرتا ہے مومن ہی، ولا يبغضهم الا منافق، اور انصار سے بغض کرتا ہے منافق خالی۔ تو یہ انہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا اتنی بڑی قربانی سے۔ اور پھر اللہ فرمائے ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، جو اپنی نفس کے شح سے بچ جائے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا شح، اور شح اسلام میں یعنی یہاں پر 2 چیزیں، ایک ہے شح اور بخل، 2 چیزیں، ایک شح اور بخل ہے۔ تو شح کا مطلب ہوتا ہے کہ نا جو یعنی بالکل کیا ہے، بہت بڑی ہرس۔ تو جو دونوں فرق یہ ہے کہ بخل خرچ کرنے میں کنجوسی کرنا، اور شح پیسے کمانے میں بہت یعنی فل پیسے کمانا، یعنی ہرس سے پیسے کمانا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات نے کہا کہ نہیں، شح یعنی یعنی بخل اپنے پیسوں سے میں کنجوسی کرنا، شح دوسروں کے پیسوں میں کرنا، جو بھی ہے۔ تو جو قصہ جو آیت نازل ہوئی، یہ جو ومن یوق شح نفسه یا ویؤثرون علی انفسهم، کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی آیا، تو وہ مسافر تھا، تو ضروری تھا کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کا بھیجا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو سب بیویوں نے کہا کہ ما معنا الا الماء، ہمارے پاس صرف پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے پاس صرف پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا آج؟ تو ایک انصاری صحابی نے کہا کہ رسول اللہ میں کروں گا۔ تو وہ اپنے گھر گئے، جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ما عندنا الا قوت صبیانی، ہمارے پاس تو صرف ہمارے بچوں کا کھانا ہے خالی، اور کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حیئ طعامکی واصبحی سراجکی ونومی صبیانکی، کہ تم اپنا کھانا تیار کر دو جو کھانا ہے بچوں کا، تاکہ ہم وہ دے دیں گے مہمان کو، اور اپنا جو سراج ہے، جو ان کا جو جس سے نا جو روشن جو چراغ ہے، چراغ اس کو تمہیں جلا دو، اور بچوں کو سلا دو۔ تو اس نے ایسا کیا۔ پھر جب کھانا پیش کیا تو اس نے کچھ ایسا کام کیا کہ گویا کہ نا کچھ مسئلہ ہوا، اور وہ سراج کیا ہوگا
جو چراغ تھا وہ بجھ گیا، تو لوگ ان کو دکھانے لگے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی ان دونوں نے یعنی کوئی یہ دکھایا وہ مہمان کو کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اس کا اندھیرا ہو گیا تھا بالکل، حالانکہ یہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ فبات طاویین، تو یہ بھوکے ایسے ہے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ، اللہ کو ہنسی آئی کہ تمہارے کام کے تم نے جو عمل کیا اس سے اللہ کو ہنسی آئی، یعنی اللہ بہت خوش ہوئے اس سے۔ تو پھر اللہ نے یاد نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلا شک یعنی کیا ان کا عمل ضائع ہو گیا؟ نہیں، آخرت میں ان کے اتنا بڑا اجر ہے اس کا حد نہیں ہے، جس کا یہ لوگ یعنی ان کے سوچ سے باہر رہے گا۔ لیکن حقیقت میں یہ جو ہے نا کہ خرچ کرنا اگرچہ پیسے بھی نہیں ہے، یہ اصل ان کے لیے جن کا بڑا ایمان ہے، لیکن جن کا ایمان کمزور ہے اور سمجھتے ہیں کہ نہیں تو وہ خرچ نہ کریں اگر وہ فقیر ہے، غریب ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا صدقۃ الا عن ظہر غنى، صدقہ وہی کرے جو مالدار ہے یا جس کے پاس پیسے ہے، ایکسٹرا پیسے ہے۔ لیکن ہم یاد دیکھتے ہیں انصار نے غربت کیا میں بھی اللہ کے راہ میں دیا، لہٰذا یہ کمال کی بات ہے، یہ افضل بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کے پاس پیسے سے اپنے پیسے ہی خالی جو اس کے خرچے کے ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں تو پھر اس پہ اسلام نے یہ نہیں کہتا کہ لازمی کہ تم خرچ کرو، نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کمال کے ٹاپ لیول تک پہنچے تو پھر وہ خرچ کرے، جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا، جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا گھر دے دیا تھا اللہ کے راستے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والذین جاءوا من بعدہم، جو آتے ہیں ان کے بعد، جو صحابہ کرام کا لوگ آتے ہیں، جو ہم ہیں، جو ہم صحابہ کرام کا بتائے، تو یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہمارے سے پہلے ایمان لا لیے، جو صحابہ کرام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ اور فرمایا کہ اور آگے وہ یہ دعا کرتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کوئی غل نہ رکھے، کوئی کینہ کپٹ نہ رکھے، بغض نہ رکھے۔ تو صحابہ کرام سے کوئی بھی صحابی سے بغض کرنا یا ان کے بارے میں بری بات کہنا یہ بالکل یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے، یہ مومنوں کی علامت نہیں، بلکہ یہ زنادقہ زندیق کی علامت ہے۔ بلکہ ہمارا کام ہے ہم ان کی دعا کرنا، ان سے محبت کرنا۔ پھر اللہ نے یہاں پر منافقین کی کچھ صفات بیان کی کہ وہ کہتے تھے کافروں سے کہ تم آؤ ہمارے سے لڑ، تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ ہے، یہ کبھی مدد نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا لأنتم اشد رهبة في صدورهم من اللہ، کہا کہ تم لوگ کا ڈر ان کے دل میں زیادہ ہے اللہ سے بڑھ کر، یعنی یہ اللہ سے کم ڈرتے ہیں اور لوگوں سے کیا کرتے زیادہ وہ ڈرتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے لیکن لوگوں کا ڈر زیادہ ہے۔ اس لیے فرماتے تھے سلف کہ خوف المنافق بالناس، کہ منافق کو ڈراؤ لوگوں سے اور مومن کو ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے، منافق کو ڈراؤ لوگوں سے اور مومن کو ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے۔ اسے کہ منافق بس لوگوں کا خیال کرتا ہے، لوگ کیا بولیں گے لوگ، اور اس کو اللہ کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی نعوذ باللہ، اور لیکن مومن کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ اے نبی نے فرمایا کہ نا کہ آپ سمجھیں گے کہ نا یہ لوگ یہود ایک ہے، مل کر ہے نہیں، بلکہ یہ سامنے سے لگتے ہیں کہ ایک ہے لیکن یہ آپس میں ان کے دل میں بہت اختلاف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہ مومنوں کے لیے یہاں پر تربیت ہے کہ وہ مل کر رہیں، ان کے دل مل کر رہیں اور آپس میں اتفاق سے کام کریں، ورنہ تو ہم جیتیں گے، ورنہ اگر بڑھ جائیں گے، اگر ہم کٹ جائیں گے تو پھر ہم ہار جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا یہ آیت کے شروع میں لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، کہ یہ منافق اور یہود تمہارے سے جب لڑیں گے تو یہ آمنے سامنے آ کے نہیں لڑیں گے، بلکہ یہ لڑیں گے بالکل سیف جگہ میں لڑیں گے، الا في قرى محصنة، جو بالکل سیف جو نقیلے ہیں وہاں لڑیں گے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے۔ یہ اسی کا یہ ڈرپوک ہے، بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے اور بزدل ہے، یہ کبھی آمنا سامنا آ کے آنے نہیں یہ لڑیں گے۔ اور یہ بھی ابھی بھی اس طرح سے ہو رہا، ابھی اس زمانے کی بھی یہودی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ آمنے سامنے آ کے لڑے، یہ بس اوپر سے پھینکنے کے بس ان کی طاقت ہے خالی بس، لیکن آمنے سامنے آ کے ان کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر کوئی تم سے دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا، اور کل سے مراد یہاں پر قیامت ہے۔ تو یہ چاہیے کہ انسان ہمیشہ نیک عمل میں زیادہ میں آگے بڑھے، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آنے والی، اور غد اس لیے کہا گیا اس کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور بہت قریب ہے اس کی موت، کل بھی اس کی موت آ سکتی ہے بلکہ آج بھی آ سکتی ہے۔ تو انسان محنت کرے اس کے لیے اور عمل کرے محنت کرے، عمل کرے اور محنت کرے، اور اس لیے انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور چاہیے کہ ولتنظر نفس، انسان دیکھے کہ اس نے کیا کیا عمل کیے، تو یہ انسان نفس کا محاسبہ کرے، یعنی محاسبہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو نیک عمل کرنا ہے بولتے، لیکن ایک محاسبہ کرنا کہ سوچنا کہ میں کتنا عمل کیا ابھی تک، میں کتنے گناہ کیا، کتنا اچھا عمل کیا، اپنا محاسبہ کرنا، مراقبہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو ریچیک کرنا کہ میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، کتنا میں نیک عمل کر رہا ہوں ابھی رمضان میں یا رمضان سے پہلے، سال بھر زندگی بھر میں کیا کر رہا ہوں۔
اگر جو محاسبہ نہ کرے پھر وہ ممکن ہے بہت سے نیک عمل چھوڑ دے، بہت سے برائیاں کر لے، پھر وہ اس کی پرواہ نہ کرے. لیکن جو محاسبہ کرے اپنے آپ کا، چیک کرے اپنے آپ کو، ارے ہاں میرے آج اتنے گناہ ہو گئے، میں آج اتنے نیکیاں نہیں کیا، تو پھر وہ نیک عمل میں آگے بڑھے گا، نیک عمل میں آگے بڑھے گا. پھر اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم یہ قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، یعنی بھی آپ دیکھیں گے اس کو، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو دیکھیں گے وہ خوف الہی سے پست ہو کر وہ ٹکڑے ہو جائے گا اور رضا رضا ہو جائے گا. تو یہ پہاڑ بھی جو ہے نا، اتنا پہاڑ جو مضبوط ہے، اگر اس پر بھی اگر قرآن نازل ہوتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ پہاڑ اتنا جو سخت ہے اگر وہ ہو جاتا تو تمہارے دلوں کو کیا ہوا، تمہارے دلوں کو کیا ہوا، کہ تمہارے دل جو حالانکہ گوشت کے ٹکڑے ہیں لیکن کیا وہ بھی پہاڑ سے سخت ہو گئے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہو گئے بعض لوگوں کے. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض کے دل. یعنی اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر لیکن ان کا دل ٹھس سے بس نہیں ہوتا، نصیحت بالکل ان پر کچھ اثر نہیں کرتی، ان کو سمجھاتے ہیں آیتیں سنتے ہیں قرآن کی پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بلا شک انتہائی بری حالت ہے، اللہ بچائے اس سے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم لوگ ان سے آئمت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. یعنی اللہ نے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادت کرے تو ہم کیا کریں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کی عبادت کرنا نہ بھولیں. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا، اپنے کچھ ناموں کا ذکر کیا سورہ حشر کے آخری میں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کیا کرے، اللہ کے ناموں کو پڑھے، سمجھے، یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم اصل علم ہے. اصل علم کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو جاننا، اسی کی اللہ کی معرفت ہے، اور اس سے اہم علم اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت ہوگی اللہ کے ناموں سے. تو یہ چاہیے انسان کیا کرے، یہ سورہ حشر کے آخری میں جو اللہ نے اپنے نام بیان کیے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک، الملک جو اللہ تعالیٰ کا نام جو نام ہے البادشاہ، الملک القدوس جو بادشاہ ہے اور جو ہر عیب سے پاک ہے، قدوس السلام جو ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے، المؤمن المہیمن جو مومن جو اپنے رسولوں کو یعنی مختلف یعنی جو نشانیوں سے ان کو دکھاتا ہے کہ وہ سچے ہیں، المہیمن جو ہر ایک پہ رقیب ہے، ہر ایک کو پر نگہبان ہے، ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کے اعمال پر، العزیز جو عزت والا ہے، جو کبھی غالب نہیں، جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب رہتا، الجبار جو جبار بھی ہے، جو ہے نا یعنی جبار بھی ہے، المتکبر جو متکبر بھی ہے، سبحان اللہ عما یشرکون. تو ایسا یہ کیا ہے کہ نا، یہ اللہ تعالیٰ جو چاہیے کسان کیا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھے، اور جو اللہ تعالیٰ غالب زور آور ہے اور بڑائی والا ہے، نگہبان ہے، اس طرح کے اللہ کے جو مختلف کیا ہے نام ہے. تو وہ اللہ الخالق جو تعالیٰ جو خالق جو پیدا کرنے والا ہے، البارئ جو ہے نا وجود بخشنے والا ہے، جو وجود بخشنے والا ہے، جو ہے نا المصور جو صورت بنانے والا ہے. اس کے بہت اچھے پیارے نام ہیں. تو یہ انسان اس میں غور کرے، اس کے پڑھے، طبعاً یہ الگ موضوع ہے، اس کا ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ ایک بہت طویل موضوع ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا سورۃ الممتحنہ، اور بعض اہل علم نے بیان کیا کہ اس کا اچھا جو صحیح نام یہ ہے سورۃ الممتحنہ، مشہور ممتحنہ سے، لیکن جو اصح نام ہے ممتحنہ. اور یہ سورت کا اصل مقصد تھا کہ مومنوں کو ڈرانا کہ مشرکین سے دوستی مت کرو، مومنوں کو ڈرانا کہ مشرکین سے دوستی بلکہ ہرگز مت کرو. اور یہ ممتحنہ جو نازل ہوئی صورت، اس کی جو وجہ یہ تھی کہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد ہم تینوں کو کہا کہ تیز بھاگو اور جاؤ جلدی سے، حتیٰ کہ تم جاؤ روضۃ خاخ میں کے پاس، یہ ایک جگہ کا نام ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں. تو فرمایا کہ وہاں پر جب تم وہاں پر پہنچو گے اس جگہ پر، وہاں پر ایک عورت ملے گی، وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک کتاب ہے، اس کے پاس ایک کہنا خط ہے، اس کے خط ہے، وہ لاؤ اس کے پاس سے. تو ہم بھاگتے تیز ہمیں گھوڑوں پر گئے، حتیٰ کہ ہم وہ وہاں تک پہنچے. تو ہمیں وہاں پر عورت ملی، وہی جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہاں پر عورت ملی. تو ہم نے وہ عورت سے کہا کہ تم خط دو، جو خط ہے تو ہمارے پاس وہ دو. وہ عورت نے کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ان کو تو یقین تھا کہ اس کے پاس تو خط ہے کیسا بھی، اسی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کے ہے خط. تو لوگوں نے فرمایا کہ یا تم خط دے رہے یا ہم تمہارے کپڑے نکال دیں گے. تو اس نے پھر اپنے بالوں سے خط نکال کے دیا. تو پھر وہ خط لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول کے سامنے وہ خط پڑھا گیا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن ابی بلتعہ یہ خط لکھ رہے تھے مشرکین تک کہ بات سنو مشرکو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے آنے والے ہیں، تو تم تیار ہو جاؤ. تو یہ حاطب بن ابی بلتعہ یہ صحابی تھے،
انہوں نے خط لکھ کر بھیجا مشرکین کو کہ فتح مکہ سے پہلے کہ مشرکو ڈر جاؤ اور تیاری کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آنے والے مکہ. تو فرماتے ہیں تو جب یہ خط پڑھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ما ھذا یا حاطب، یہ حاطب کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہوا، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ لا تجل علی، آپ مجھ پر جلدی نہ کریں. انہوں نے کہا کہ میں قریش کا میرا مقام مکے میں تھا، لیکن میں قریش میں سے نہیں تھا، میں قریش میں مکے میں آ کے رہ گیا تھا، تو میں قریش کا ایک آدمی نہیں ہوں. اور جتنے مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے ان کے آپس ان کے رشتہ دار تھے، ان کے جاننے والے تھے جو ان کے پیسوں کی، ان کے گھر والوں کی جو کیا کرتے دیکھ بھال کرتے. اور میں اسلام قبول کیا اور مدینہ آ گیا، اور میرے گھر والے مکے میں ہیں اور میرے کوئی نہیں جاننے والے مکے میں، تو تاکہ جو میرے گھر والوں کی کیا کرے، یعنی ان کو دیکھے، ان کی دیکھ بھال کرے. تو میں نے چاہا کہ نا میں کچھ ان کو لکھ کے بھیجوں تاکہ کیا ہوں کہ نا وہ میرے گھر والوں کا نا وہ خیال کرے. اور مجھے یہ اس بات کا علم تھا کہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، میں لکھوں یا نہیں لکھوں اللہ کی مدد کرنے والا ہے. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ قد صدقکم، اس نے سچ کہا، حاتم نے سچ کہا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ مجھے اجازت دی، دعنی اضرب عنق هذا المنافق، آپ اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن مار دوں، میں اس منافق کی گردن مار دوں. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ، اے عمر یہ بدر میں شریک تھا، یہ بدر میں ہمارے ساتھ شریک تھا، اور تمہیں کیا پتا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو دیکھ کر کہا کہ تم جو کرنا ہے کر لو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ابھار رہا ہے کہ تم دوستی کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ تمہارا دشمن ہے وہ، تم دشمنوں سے دوستی کیوں کر رہے ہیں، جو تمہارا بھی دشمن ہے اور اللہ کا کی بھی دشمن ہے وہ لوگ، تو تم دشمنوں سے دوستی کیوں کر رہے ہیں. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. پھر آگے فرمایا ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پکڑ لیں گے وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہیں ماریں گے، تمہارے ہاتھوں سے اور زبانوں سے تم پر حملہ کریں گے، اور تم کتنا بھی کوشش کر لو کہ تم کتنی بھی ان کی مدد کر لو یا کتنی بھی ان کی طرف کوشش کرو کہ تمہارے سے راضی ہو جائے، وہ راضی نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ نے وہ واضح فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کو نہ مان لو. تو یہ مشرکین سے ہم کتنا بھی اچھا کر لیں یہ ہمارے سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اسلام نہ چھوڑ دیں. اگر کوئی یہ گمان کرے کہ میں کچھ پیسے دے کر ان سے اچھا معاملہ کر کے وہ مجھے معاف کر دیں گے یا مجھے چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ معاف نہیں کریں گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے گھر والے، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، ولا اولادکم، یا تمہارے بیوی بچے، تمہارے اولاد تمہارے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، تمہارے قیامت کے دن کام میں نہیں آئیں گے. اس لیے انہوں نے یہ کام کیا، کیوں کیا؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے کام کیا، اپنی بیوی بچوں کے لیے کام کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے کام میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انسان، یعنی یہ جو قصہ ہے حاطب بن ابی بلتعہ کا جو رضی اللہ عنہ کا جو قصہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نا انسان کو اگر اپنے اوپر ڈر ہے کہ اس کو لوگ مار دیں گے جان سے، تو ممکن ہے کہ وہ زبان سے بچنے کے لیے کفریہ بات کہہ سکتا ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے. لیکن اگر اس کو ڈر ہے کہ اس کی بیوی بچوں پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ اس کے لیے یعنی کفر اختیار نہ کرے، اس لیے کہ وہ یعنی اس کے لیے اللہ نے کیا کی، اس کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ بات سنو، تمہارے لیے تو بہترین نمونہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کیوں؟ اسی کہ انہوں نے فوری اپنے قوم سے برات کر لی تھی، حالانکہ ان کے والد بھی تھے، سب تھے، لیکن انہوں نے سب سے برات کر لی اور کہا کہ انی بریء مما تعبدون، اور فرمایا ان براء منکم مما تعبدون من دون اللہ. تو فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اسی کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنی والد کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، کہا کہ تم لوگ میرے دشمن ہو گئے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے درمیان دشمنی اور بغض آ گیا ہے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ. تو وہ تمہارے لیے یہ بہتر نمونہ ہے، ٹھیک ہے، بہترین نمونہ تمہارے لیے وہ ہے کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. پھر اللہ نے جب یہاں پر بیان کیا، سختی سے بیان کیا کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے، تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم احسان کرو اور اچھا معاملہ کرو ان کافروں سے کہ جو کافر تمہارے دین کے لیے نہیں کیا کرے، تمہارے دین کے لیے تمہارے سے نہیں لڑے. تو کافروں کی دو قسم ہیں، ایک کافر جو ہمارے سے دشمنی کرے ہمارے دین کے لیے اور ہمارے سے لڑائی کرے ہمارے دین کی وجہ سے، یعنی اس کو دشمنی ہے اسلام سے، تو اس سے لڑیں گے ہم، اس سے دوستی بالکل نہیں کریں گے، نہ اس سے اچھا معاملہ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. ایک کافر ہے جو نارمل کافر ہے، بالکل نارمل سمپل کافر ہے، اس کو اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے ہمارے دین کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا. تو لم یقاتلوکم فی الدین، یعنی دین کے لیے اس نے ہمارے سے لڑائی نہیں کی، وہ نارمل ہے. تو کہا کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جائز ہے، بلکہ اچھی بات ہے. کیا ہے؟ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے.
لیکن ہاں دوستی نہیں کریں گے. دوستی تو ہر کافر سے منع ہے, دوستی کرنا ہر کافر سے منع ہے, دوستی اور محبت. لیکن اچھا ایک دو الگ چیزیں, اچھا معاملہ الگ چیز ہے اور دوستی اور محبت ایک چیز ہے. تو دوستی محبت کسی کافر سے نہیں کریں گے, چاہے وہ اچھا کافر ہو برا کافر ہو. لیکن اچھا معاملہ کس سے کریں گے؟ خالی جو اچھا کافر سے, جو ہمارے سے دین میں لڑائی نہ کرے. تو کیا فرق ہے اچھے اور برے کافر میں؟ اچھا کافر سے مراد وہ ہے کہ جو ہمارے سے لڑائی نہ کرے ہمارے دین کے لیے. وہ برا بدماش کافر کون ہے؟ جو ہمارے سے دشمنی کرے ہمارے دین کی وجہ سے, ہماری دین کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہے کہ نا اگر کوئی کیا کرتا ہے کہ اگر اس کے والد اس کے بھائی اگر کافر ہیں یا اس کے پڑوسی, تو مسئلہ نہیں, تو وہ ان سے معاملہ اچھا معاملہ کرے, لیکن دوستی نہ کرے نہ محبت کرے. دوستی نہ کرے نہ محبت کرے, اور ایسے کام میں ان کی مدد نہ کرے جس سے ان کے کفر کو تقویت ملے اور طاقت ملے, یا ان کی مدد ہو ان کے باطل عقیدے میں. تو یہاں پر اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ جو آپس میں آج کل جو کنٹریز آپس میں ان کے تعلقات ہیں, کاروباری تعلقات ہیں, یا حتیٰ کہ اگر کوئی جو عام انسان ہے ان کے بھی اگر کاروباری تعلقات ہیں کافروں سے, تو یہ حرج نہیں, جائز ہے. تو کافر کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا, کافر کی دعوت قبول کرنا, اگر اس میں حرام چیز نہ ہو, یا حرام چیز کے لیے نہ ہو یا حرام نہ ہو, دو شرط ہے, تو جائز ہے. بلکہ اگر کوئی کافر بیمار ہوا اس سے ملنے جانا, اس کی تعزیت کے لیے جانا, اس کی مزاج پرسی کے لیے جانا, یہ سب جائز ہے. ٹھیک ہے نا. اور کاروبار میں جو ہے کہ بہتر ہے کہ آپ کاروبار کریں کوئی نہ مسلمان سے, اگر مسلمان نہ ہو تو کافر سے کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. کافر کے پاس پڑھنا, کافر کو پڑھانا, یہ سب جائز ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں سے محبت نہ ہو, دوستی نہ ہو, محبت نہ ہو اور دوستی نہ ہو. اور وہ شرط وہ کافر ایسا کافر ہو جو کیا ہو, جو کافر ہمارے سے دین کے لیے ہمارے سے دشمنی نہ کرے, جو ہمارے سے دین کے لیے دشمنی نہ کرے. تو اس لیے فرمایا, تو اللہ نے آگے فرمایا انما ینہاکم اللہ تمہیں روکتا ہے عن الذین قاتلوکم فی الدین, جو تمہارے سے لڑے ہیں تمہارے دین کی وجہ سے, واخرجوکم من دیارکم, اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا باہر, تو ان سے دوستی نہ کرو. ان تولوہم, کہ تم ان سے اچھا معاملہ کرو یا ان سے دوستی کرو. ومن یتولہم, جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظالم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. پھر اللہ نے آگے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا یعنی ان مومنات عورتوں کے بارے میں جو مومنات یعنی صلح حدیبیہ کے بعد مکے سے بھاگ کر آئی تھی مدینہ. تو کس طرح ان کا امتحان لیا جائے گا کہ پکے مومن ہے, ان کو واپس نہ کیا جائے گا. فلا ترجعوهن الى الكفار, ان کو واپس مت کرو مکے میں. حالانکہ اگرچہ وہ یعنی جو اتفاق ہوا تھا صلح حدیبیہ میں کہ جو بھی کافر مسلمان بن کر آئے گا مکہ مدینہ تو مسلم ان کو واپس کر دیں گے, لیکن کہا کہ اگر ان کی عورتیں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو مت کرو واپس, لیکن سب سے پہلے ان کا امتحان لو. پھر اللہ نے کہا کہ یہ اگر مومنات آئیں, اگر ایمان قبول کر رہے ہیں تو ان سے بیعت لو. آخری فرمایا یا نبی اذا جاء المؤمنات یبایعنک, اگر کوئی مومنہ عورتیں آئیں آپ کے پاس بیعت کرنے, آپ سے بیعت لینے کے لیے کہ ایمان کے اوپر, تو آپ ان سے اس بات پر بیعت لو کہ وہ شرک نہ کریں گے, ولا یسرقن, نہ چوری کریں گے, ولا یزنین, نہ وہ زنا کریں گے, ولا یقتلن اولادہن, نہ اپنے بچوں کو نہیں ماریں گے, نہ اپنے بچوں کو نہیں ماریں گے جس طرح جاہلی لوگ مارتے تھے اپنے بچوں کو, اور نہ کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گے جو خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے وہ گھر لیں گے, جو یعنی غلط بچے کو یعنی اس کی نسبت نہیں کریں گے ان کے شوہر کی طرف. ولا یعصونک فی معروف, اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بیعت لیں مومنہ عورتوں سے, تو اس بات پر 6 چیزوں پر بیعت لیں, اور 6 بھی کیا ہے منہیات ہے, جو ممنوع چیزوں پر بیعت لیں. کہا کہ بیعت لیں کہ وہ یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. اس لیے کہا کہ نا اکثر عورتیں گناہ کرنے میں آگے بڑھ رہی تھی, نئے کام تو کرتی لیکن گناہ سے نہیں بچتی یعنی. تو اللہ نے اس لیے کہا کہ جب مومنہ عورتوں سے جب بیعت لو تو گناہ نہیں کرنے پہ بیعت لو. ایک تو تھا کہ دین پہ عمل کرنا, نماز پڑھنا, روزہ حج کرنا, تو یہ بہت سے لوگ ممکن یہ کر لیتے لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. تو اللہ نے اس لیے حکم دیا کہ آپ کیا کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچنے کے اوپر بیعت لو کہ زنا نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, اور نافرمانی نہیں کریں گے آپ کی وغیرہ. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ صف کا ذکر کیا, اور سورہ صف کی جو وجہ نازل ہوئی کہ جو وجہ تھی نازل ہونے کی, فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک, اللہ کو سب سے محبوب, اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ کون جا کے سوال کرے گا. تو ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے ایک دفعہ, تو اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس ایک آدمی بھیجا, تو اس نے آ کر ہم پہ کیا کرے سورہ صف پڑھ کے سنائی. تو اس میں بیان کیا گیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے, سب سے بہترین عمل کیا ہے, اس کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا سورہ صف کی شروع میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ ایمان والو تم ایسی باتیں تم کیوں کہتے جو تم خود نہیں کرتے. لم تقولون ما لا, تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. فرمایا کبر مقتا عند اللہ, یہ اللہ کے پاس بہت ناپسند چیز ہے, بہت سخت اور ناپسند چیز ہے کہ تم جو بات کہو اس کو مت کرو,
کہ تم زبان سے کوئی بات کہو لیکن تم مت نہ کہو. تو چاہیے کہ سب سے پہلے جو لوگوں کو حکم دے برائی کا، جو لوگوں کو حکم دے یعنی نیکی کا اور برائی سے روکے، وہ سب سے پہلے اس سے باز آ جائے، وہ سب سے پہلے نیک عمل کرے اور برائی سے باز آ جائے، تاکہ لوگ بھی کیا کریں. تو یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کے آداب میں سے ہے کہ انسان سب سے پہلے خود عمل کرے اس پر. لیکن یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے. یعنی اگر یہ ہم کہیں کہ بھئی وہ شرط ہے کہ نیکی کا حکم دینے والا بالکل متقی پرہیزگار رہے، تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دعوت نہیں دے گا، اس لیے کہ ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ادب ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر دو شراب پینے والے آپس میں بیٹھ کے دونوں بازو بیٹھ کے شراب پی رہے، دونوں شراب پی رہے تو لیکن دونوں کو ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ کیا کریں، ایک دوسرے پر انکار کریں اور ایک دوسرے کو بولے کہ شراب مت پیو. اگر وہ نہیں بولیں گے تو ان کو دو گناہ ملیں گے، ایک شراب پینے کا اور ایک برائی سے نہیں روکنے کا. اگر وہ آپس میں ایک دوسرے، حالانکہ دونوں پی رہے لیکن چاہیے کہ وہ یعنی ہر کوئی دوسرے کو سمجھائے اور نصیحت کرے کہ شراب مت پیو. تو ہم بولیں گے کہ نا یہ شیطان کبھی نہیں ہے، اسی کہ شیطان آتا آ کے بولتا کہ تم تو بڑے بڑے گنہگار ہے، تم کیوں دعوت دیتے؟ نہیں، یہ شیطان ہی لا ہے. شیطان کو موقع مت دو، دعوت دینا ضروری ہے، برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، لیکن خود بھی کوشش کرو کہ نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ایک صف میں کھڑے ہو کر، اس طرح کہ وہ کیا ہے، اس طرح کہ ایک مضبوط کیا ہے دیوار ہے، یعنی کیا ہے سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے، بالکل ایک قریب تو گویا کہ وہ کیا ہے سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے. تو اس طرح سے کیا، تو اللہ کو پسند ہے کہ مومن جہاد کریں تو کس طرح کریں جہاد، بالکل جیسا کہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، یعنی جس طرح وہ نماز میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑ کے کیا کریں، وہ جہاد کریں، بالکل آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور تاکہ پھر جیت ہو، اللہ کی مدد آئے. پھر اللہ نے اگر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ سارے ادیان باطلہ پر غالب آ جائے، سارے کیا ہیں ادیان باطلہ پر غالب آ جائے. ٹھیک ہے نا. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکون کو یہ بات ناپسند آئے اور پسند نہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ یعنی رسولوں کی اور رسولوں کے پیروکاروں کی مدد کرتا ہے، حجت کے ساتھ، حق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. ان سے حق میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ان کی مدد کرتا ہے، اور ان کی مدد بھی کرتا ہے کس لحاظ سے، یعنی جیت بھی مدد کرتا ہے اگر وہ جہاد کرے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے. پھر اور یہ ویسے کہ وہ جو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، ہمارا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دین رات پہنچتی ہے، جہاں تک دین رات پہنچتی ہے وہاں تک ہمارا یہ دین پہنچے گا. اور یہ ہوا، لیکن ہر ملک میں ہمارا دین ہے اور اسلام مسلمان ہے، بلکہ مسلمان زیادہ غالب ہے. ابھی الحمدللہ مسلمانوں کے 52 کنٹریز ہے، ابھی بھی 52 کنٹریز ہے مسلمانوں کے پاس، اور عزت، طاقت ہے، پیسہ، ہر چیز ہے. لیکن ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ صحیح اس کو استعمال نہ کیا، ہمارے پاس جو اللہ نے طاقت دی، اور جب ہم نے جو اللہ نے جو حکم دیا اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہم آنے دلیل ہو گئے. لیکن اللہ نے ہمیں اتنا دیا جو کسی اور دین کے پاس نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی کاروبار کے بارے میں نہ بتاؤں، ایسے تجارت اور کاروبار کے بارے میں جو کاروبار تمہیں یعنی عذاب سے بچا دے اللہ کے. اور یہاں پر اللہ نے اللہ کے دین پہ عمل کرنا کو کاروبار اس لیے کہا، اس لیے کہ جو اس میں کامیاب ہو جائے اس کو کیا ملے گا، اس کو کیا ملے گا، پروفٹ. اس کا جو پروفٹ ملے گا اللہ کی رضامندی، اور وہ ملے گی جنت ملے گی. اور اگر اس میں لاس ہو گئے تو کیا ملے گا، جہنم ملے گی نعوذ باللہ. تو یہ فرمایا اعلیٰ تجارت هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایسا کاروبار، ایسی تجارت کہ جو تمہیں کیا کرے، جہنم کی آگ سے بچا لے اور اللہ کے عذاب سے بچا لے. تو پھر تو کیا فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں مالوں سے اور جانوں سے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو علماء نے فرمایا کہ سورہ صف کی بنیاد جہاد پر ہے، اور کامیابی کی بنیاد جہاد پر ہے. اور جہاد دو قسم کے فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد مال سے بھی ہوتا اور جان سے بھی ہوتا، جہاد مال سے بھی ہوتا اور جان سے بھی ہوتا. بلکہ یہاں پر اللہ نے مال کا ذکر پہلے کیا باموالکم، تو مال سے جہاد کرنا بھی جان سے جہاد کرنے کے برابر ہے. مال سے جہاد کرنا یہ مال سے جہاد کرنے کے برابر ہے. اور اس زمانے میں آج کل تو ہم جانتے کہ نا کبھی کبھار بہت سے لوگوں کو یعنی جان سے جہاد کرنے کا موقع نہ ملے، تو لیکن سب کے پاس مال سے جہاد کرنے کا موقع ہے، بلکہ وہ زیادہ اہم ہے. اس لیے اللہ نے پہلے ذکر کیا باموالکم وانفسکم، مالوں سے اور جانوں سے. اور اس زمانے میں مال سے جہاد کرنا اتنا ضروری ہے، اہم ہے جس کے جو خیال سے باہر ہے. اور ہم جو آج کل جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ ہمارا جو معاشرہ خراب ہو رہا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں،
اور مسلمان تباہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم مال سے جہاد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے مال بہت دیا مسلمانوں کو، بعض مسلمانوں میں کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لاکھ پتی ہے، لیکن وہ خرچ نہیں کر رہے۔ یعنی اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم آج کل تعجب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی آج کل ایک صحیح اسکول نہیں ہے، اسلامی اسکول نہیں ہے اس میں پڑھائی ہو دنیا کی، لیکن ماحول اسلامی ایسا اسکول نہیں ہے۔ لیکن ہم بنا رہے کیوں نہیں ایسا اسکول؟ پیسے کیوں نہیں لگا رہے اس میں؟ ہم تو اب بولتے ہیں، افسوس ہے کہ بھائی اچھے ماحول کا اسکول نہیں ہے بچوں کے لیے، بچے اسکول میں جا کے خراب ہو جا رہے ہیں۔ تو پھر اچھا اسکول بناؤ نا، خرچ کرو اللہ کے راہ میں، پیسے بنانا پڑے گا، اسکول بناؤ، کالج بناؤ۔ بول رہے کہ بچوں کو پڑھانا مجبوری ہے، لازمی ہے، بچوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ اب اس کالج کا ماحول خراب ہے، وہاں پر مخلوط تعلیم ہے، وہاں پر کو کیا ہے، آنی پڑھائی ہے، یعنی مخلوط تعلیم ہے، کو ایڈ ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، یہ پورا آپس میں بچیاں مل کے پڑھتے ہیں، بولتے ہیں لیکن مجبوری پڑھانا پڑتا ہے وہاں پر، کیا کریں گے، حالات ایسے ہیں۔ تو لیکن ہماری کوشش کہاں پر ہے؟ ہماری کوشش کہاں ہے کہ ہم اچھا کالج بنائیں، میڈیکل کالج اچھا بنائیں، انجینئرنگ کالج اچھا بنائیں جس میں صحیح ماحول ہو۔ ہاں، پڑھائی دنیا کی پڑھائی ہو، پوری پڑھائی دنیا کی ہو، لیکن ماحول اسلامی ہو۔ یہ ہم کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ سب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ مجبوری ہے، لیکن کام کون کر رہا؟ اچھے اسکولس، اچھے کالجز، اچھے ہاسپٹلس، اچھے کالونیز یعنی بنانا، یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دین کے لیے پیسے خرچ کرنا، یعنی اس میں تربیت کے اسکولس قائم کرنا، شام میں بچے شام اسکول پڑھتے ہیں، شام میں ان کے لیے بہترین مدرسے قائم کرنے جس میں ان کی تربیت ہو اچھی، کئی چیزیں ہیں، کئی چیزیں ہیں خرچ کرنے کے پیسے۔ اور اگر ہم کریں گے تو مسلمان ساری ہماری جو نسل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور بگڑ رہی اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پیسے لگا کے بناتے ہیں اسکولس، یعنی جو کافر ہے یا جو گنہگار ہے وہ پیسے کمانے کے لیے تو بنا رہے، اسکولس بنا رہے، سب کر رہے، لیکن ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں نے مثال دی اسکولس کی، کالجز کی پڑھائی کی، اس لیے کہ بچے یہاں پڑھتے ہیں، یعنی بچوں کا وقت زیادہ یہاں لگتا ہے، بچوں کا پیدا ہونے سے 5 یا 6 سال کی عمر سے لے کے 20 سال تک، یہ 15 سال جو اہم ہے، سب سے اہم عمر ہوتی ہے بچوں کی، یہ گولڈن جو ایئرس ہے، یہ لوگ ڈیلی لگاتے ہیں، 8 سے 6 گھنٹے لگاتے ہیں اسکولس میں یا کالجز میں۔ تو اگر ماحول صحیح نہیں ملے یہ عمر میں، اور یہ جہاں پر وہ 6 گھنٹے لگا رہے ہیں یا 8 گھنٹے لگا رہے ہیں، تو جب 20 سال کے بعد جب پہنچیں گے بچے تو یہ بگڑ جائیں گے۔ پھر اللہ نے اس کے آگے ذکر کیا، سورہ جمعہ کا ذکر کیا، اور سورہ جمعہ یہ اللہ سے پڑھا کرتے تھے، یعنی جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھنا یہ سنت ہے جمعے کی نماز میں۔ اور بلا شک یعنی جمعے کا دن بہت اہم دن ہے، اس لیے اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا گیا، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں لوگ ہیں نا، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اس میں جو مسلمان لوگ جمع ہوتے ہیں ہر ہفتہ ایک بار، اور جمعے کا اسلام میں بہت بڑا خیال ہے، اور اسلام نے جمعے کے دن خطبہ ہے اس کا خاص خیال کیا، حتیٰ کہ کہا کہ خطبے میں پتھر مت ہلاؤ، بات مت کرو، اگر کوئی بات بھی کر رہا تو اس مت بولو کہ خاموش ہو جاؤ، اگر کوئی بات بھی کر رہا تو اس کو مت بولو کہ چپ ہو جاؤ، بعد میں بولو، تاکہ یہ اسلام میں جمعے کا بہت خاص خیال ہے، اور جمعہ بہت اہم دن ہے۔ اس میں اللہ نے کیا کیا، اس میں آسمان زمین جو مکمل ہوئی، 6 دن ختم ہوئے جمعے کے دن، اور اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس میں وہ داخل ہوئے جنت میں، اور اس دن وہ نکالے گئے جنت سے، یعنی آدم علیہ السلام، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اس دن ایک ایسا گھنٹہ ہے جس میں جو مومن جو بھی اللہ سے مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو اس طرح سے اس میں کیا ہے، بہت زیادہ فضائل ہے، تو چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کا خاص خیال کریں۔ اور اللہ نے یہاں پر شروع میں ذکر کیا، سورہ جمعہ میں فرمایا، سورہ جمعہ میں، کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کی جو نعمتیں ہیں، جو دین کا سیکھنا، دین کی تربیت وغیرہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ جسے چاہے اسے کیا عطا کرتا ہے، اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑا کیا فضل والا ہے، اللہ بہت بڑا یعنی فضل والا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہی اللہ تعالیٰ نے کیا جس نے بھیجا یعنی امیین میں، اور امیین سے مراد جو ان پڑھ ہے، جن کو پڑھنے یا لکھنے آتا، اور عرب امیین تھے، عرب کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنے آتا، یتلو علیہم آیاتہ، تو وہ نبی کیا کریں گے آگے، انہیں کیا کریں گے، انہیں قرآن پڑھ کے سنائیں گے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کریں گے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیں گے، انہیں کیا کریں گے، کتاب اور حکمت کا علم دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے 2 باتوں کا ذکر کیا، تزکیہ اور تعلیم، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی ان کی تزکیہ کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، بلکہ تعلیم کا ذکر پہلے ذکر کیا تزکیہ کا، ویزکیہم ویعلمہم، تو تزکیہ پہلے علم سے، تو تعلیم سے پہلے تزکیہ ہے۔ تو معلم کی جو ذمہ داری 2 ہے، 2 ذمہ داری ہے معلم کی، ایک یہ ہے کہ اس کو بچوں کو علم دینا، لیکن یہ بات یہ ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تزکیہ کرنا بچوں کو پاک کرنا، یعنی بچوں کے دل کو لائق کرنا علم سیکھنے کے، یعنی ان کے دل کو تیار کرنا تاکہ وہ علم قبول کر سکیں۔ جب تزکیہ ہو جائے گا تو پھر وہ علم قبول کریں گے،
اگر تزکیہ نہ ہو، ان کا دل تیاری نہیں ہے علم لینے کے لیے، تو آپ کتنا بھی علم دے دیں، علم کا کیا ہوگا؟ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تزکیہ پہلے ہے، پھر علم تعلیم بعد میں۔ تزکیہ سے مراد ان کے دل کی اصلاح کرنا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھانا، ان کو اللہ کے قریب کرنا، ان کے پاس ہے نا یعنی رقائق، مواعظ، ترغیب ترہیب کی باتیں کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس لیے آج کل لوگوں میں علم کی کمی نہیں ہے، علم سب کے پاس ہے، سب کو معلوم کہ جھوٹ حرام ہے، سب کو معلوم شراب حرام ہے، سب کو معلوم زنا حرام ہے، سب کو معلوم یہ حرام ہے، لیکن ہر کوئی کرتا، گناہ سب کرنے والے بہت ہیں، حالانکہ سب کو معلوم کہ حرام ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تزکیہ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، آخرت کی امید نہیں ہے، تزکیہ اصل ہے۔ اسی پھر اللہ نے آگے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ اللہ نے یہاں پر مثال بیان کی، جو لوگ ہیں نا تورات ان کو دی گئی، جو یہود تھے، تو اللہ نے یہاں پر یہودیوں کی مثال میں کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور تورات کو نہیں سمجھے اور عمل نہیں کیا، ان کی مثال کس طرح ہے؟ یعنی اس گدھے کی طرح ہے جو بہت سی کتابوں میں اس کی پیٹھ پر ہو۔ تو جس طرح اگر گدھے پہ آپ بھاری سے بھاری اہم کتابیں بھی رکھ دیں، لیکن گدھے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو کہا کہ اس طرح کی مثال ان کی مثال ہے جو یہودیوں کی۔ تو یہ اگرچہ یہ آیت یہودیوں پر ہے، لیکن یہ عام آیت ہے۔ تو اگر جو بھی مسلمان صرف قرآن پڑھ لے، تلاوت کرے قرآن کی، بس ریڈنگ کرے یا صرف حفظ کر لے، بغیر سمجھے کہ بغیر عمل کرے کہ وہ بھی اس کی مثال اس طرح ہوگی، اس کی مثال بھی اس طرح ہوگی۔ ہاں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی بہت بڑی اہمیت ہے، قرآن تلاوت کی، قرآن حفظ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل قرآن سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ تو آج کل کچھ جو لوگ سمجھتے ہیں یا ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کو قرآن پڑھا دیے، بچہ اگر تلاوت کر لیا یا بس حافظ بن گیا تو کافی ہے۔ نہیں، حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل یہ حفظ نہیں ہے، اصل قرآن سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا قل ان المتلین تفرون منه فانه ملاقیکم، کہ اے نبی آپ یہودیوں سے کہیے کہ تم جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں مل کے رہے گی، وہ تمہیں کیا مل کے رہے گی، فانه ملاقیکم، تم کہاں بھاگ رہے موت سے؟ موت تو تمہیں آ کے رہے گی، موت تو تمہیں آ کے رہے گی تمہارے پاس، تم کہاں بھاگ سکتے موت سے؟ تو بھاگ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا اے لوگوں، اگر جب جمعے کی جب اذان ہو جاؤ تو ہر چیز چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، اور اللہ کی ذکر کی طرف آگے بڑھو، لب کو وذروا البیع، اور سب ہر چیز چھوڑ دو، خریدنا بیچنا، دنیا چھوڑ دو۔ اگر جمعے کی اذان ہو گئی فوری کیا کرو؟ فوری نماز پڑھنے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر فرمایا کہ نا قل ما عند اللہ خیر، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور کاروبار سے، کاروبار کو آگے مت بڑھو۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور رزق دینے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو تم رزق کے لیے اگر تم نماز چھوڑ دو، تو حالانکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، تو تم نماز پڑھنے ہو، اللہ تمہیں زیادہ رزق دے گا۔ ہاں کہا کہ بسا نہیں، ہاں تم نماز پڑھ لو، نماز کے بعد پھر جاؤ، فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اگر نماز ہو جائے تو جاؤ، جا کے کیا کرو؟ جا کے نا اللہ کے رزق کماؤ۔ تو بعض نے اس سے بھی یہ بھی نکالا حکم کہ نا جمعے کے دن، یعنی ضروری نہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو، بالکل جمعے کے دن کیا چھٹی ہو یعنی کمانے سے، یعنی یہ نہیں کہ جمعے کے دن ختم چھٹی ہو۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اگر نماز ہو جائے تو نکلو اللہ کے رزق کمانے کے لیے۔ تو جمعے کے دن کام کرنا یا جاب کرنا یا پیسے کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جمعے کی نماز کے بعد ہو، جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز سے پہلے نہیں۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا سورہ منافقین کا ذکر کیا، سورہ منافقین کا، اور اللہ نے یہاں پر منافقین کی کچھ صفات بیان کی سورہ منافقون میں۔ تو یہ صورت منافقین کی صورت ہے، اگرچہ یہ صورت ہی چھوٹی صورت ہے، صرف 1.5 صفحے کی ہے، لیکن اللہ نے اس میں کچھ منافقین کی کچھ صفات بیان کی ہے۔ سب سے پہلی صفت بیان کی ہے کہ جھوٹ بولتے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے اور یہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ، کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہا کہ ان کے دل پر اللہ نے کیا کر دی؟ مہر لگا دیا، پھر ان کو نا فطبع علی قلوبہم، تو ابھی کیا ہے فہم لا یفقہون، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، یعنی ختم، اب یہ اب ان کے دل میں ایمان آنے جانا مشکل ہے، ختم۔ اسی کے انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، یعنی کھیل تماشا کیا، تو ختم۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب ان کو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ نا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کیا ہوں گے کہ اے نبی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کے کیا ہوں گے؟ ان کے جو جسم ہیں یہ نظر آئیں گے، خوشنما نظر آئیں گے، خوشنما نظر آئیں گے۔ تو یہ باڈی کے لحاظ سے، باڈی بلڈنگ بہت ان کی بہت وہ رہیں گے، کیا یعنی باڈی کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے کیا رہیں گے؟ بہت طاقتور نظر آئیں گے اور خوبصورت نظر آئیں گے، اور بات بھی جب کریں گے تو ایسی میٹھی بات کریں گے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں کچھ نہیں ہے۔ تو جو مسلمان صرف اپنے باڈی کا خیال کرے اور جسم کا خیال کرے، فل کیئر کرے، باڈی کیئر کرے، لیکن دل کا کیئر نہ کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافق کی نشانی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو ڈر بہت ہوتا، یحسبون کل صیحۃ علیہم، تو ان کے پاس ڈر بہت ہوتا، ان کو ڈر بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی
پول نہ کھل جائے اور ان کی بات نہ پھیل جائے کہ یہ مسلم منافق ہے۔ پھر ان کی ایک اور نشانی بیان کی کہ یہ حکم دیتے ہیں مومنوں کو کہ اللہ کے راہ میں خرچ مت کرو، اللہ کے راہ میں خرچ مت کرو، تمہارے بہت خرچے ہیں نا، تم کیوں خرچ کرتے؟ تو یہ لوگوں کو روکتے ہیں خرچ کرنے سے، تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کے راستے میں دین کے کام میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں یہ منافق ہے۔ اور تو یہ اللہ نے کچھ ایسی بات بیان کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ ہر کوئی جو شخص جو ظاہر کرے اسلام وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ منافق بھی کیا بولتے تھے، جو اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ وہ آگے بولتے کہ یا رسول اللہ، ہم گواہی ہم بولتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ، حالانکہ اللہ کو پہلے سے معلوم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یشهد، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کہ یہ جھوٹ ہے، کہ منافقین کیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر اللہ نے جو کہا کہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں یہ منافقین اور بہترین باڈی بلڈنگ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نا اچھے کپڑے پہننے کی 3 اقسام ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا، خوبصورتی اختیار کرنا لباس میں، یہ اس کی 3 قسم ہے۔ ایک اچھی بات ہے، ایک بری بات ہے، ایک کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھی بات وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کی اطاعت کے لیے ہو اور اللہ کو راضی کرنے ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھی بات ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو یا مسجد کے لیے آپ آئیں تو آپ اچھے کپڑے پہن کر آئیں، تو یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ نے خود فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ایک جو مذموم جو چیز کے ہے، جو مذمت کے لائق ہے، کہ جو فخر کے لیے، جو صرف باڈی کیئر ہو اور کپڑوں کا خیال ہو، دل کا خیال نہ ہو، اور بس تکبر کے لیے، فخر کے لیے، غرور کے لیے بس، تو یہ منع ہے۔ اور جو تیسری جو قسم ہے کہ وہ کسی یعنی اس کا مقصد یہ بھی نہ ہو یا بھی نہ ہو، اس کا مقصد دین بھی نہ ہو نہ دنیا ہو، بس ایسی وہ پہن رہا ہے، اب تو اس کا کوئی نہ ثواب ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہیں کیا کریں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور اگر جو کرے گا تو وہ خاسر ہے، اولئک هم الخاسرون۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں وانفقوا، تم اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مما رزقناکم، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، پھر تم تمنا کرو گے کاش کہ کیا ہو کہ نا مجھے ہے نا وقت دیا جائے، مہلت دی جائے تاکہ میں خرچ کروں۔ تو یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ جب انسان جب اس کی موت آئے گی تو وہ صرف تمنا کرے گا ایک بات کی کہ میں دنیا میں واپس آؤں اور اللہ کے راہ میں خرچ کروں، فاصدق، اسی کے جب وہ جان لے گا کہ صدقہ کرنا کتنا بڑا عمل ہے تو صدقہ کریں، اللہ کے راہ میں پیسے خرچ کریں۔ اور اللہ نے یہاں پر منافقوں میں آنے ذکر کیوں کیا؟ تو اس لیے کہ جب منافقین کی نشانی تھی کہ وہ نہ اللہ کے راستے میں دیتے بلکہ روکتے لوگوں کو، یعنی اللہ کے راستے میں دینے سے، تو کہا کہ مومن اس کے بالکل الٹا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ ہم نے کچھ باتیں بیان کی، اور جو اس پارے کی جو باقی جو 3 صورتیں ہیں، تغابن، طلاق، تحریم، اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، یعنی 29ویں پارے کے ساتھ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔